أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه. آج کا جو ہمارا سیشن ہے، جو ہمارا ابھی اس سے پہلے میں نے کروایا ہے، وہ ہمارا تھا حفاظت کی دعائیں. ٹھیک ہے، تو یہ حفاظت وہ دعائیں تھیں جو ایموشنلی اسپریچولی ہمیں اللہ سے مدد درکار رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کھلم کھلا ایک چیز ہمارے سامنے ڈکلیئر کر دی ہے. وہ یہ کہ تمہارے دنیا میں تمہارے پاس ایک میں نے شیطان دے کے بھیجا ہے. ایسے نہیں بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو تم نے کیسے دیکھنا ہے، وہ تمہارے ساتھ کر کیا رہا ہوتا ہے. پرانی آیات ہیں، اور میرے خیال سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور قرآن شروع ہوتا ہے البقرہ میں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذکر فرماتے ہیں. اس کے بعد قرآن جب ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے شر سے ہی پناہ مانگ سکتی ہو، بس یوشا اس پہ اور تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مقصد تو اپنے اپنے مقصد پہ نظر رکھنی ہے، اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا ہے دین کے کام کے ساتھ، دین کے مقصد کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. لیکن اس سے تم بھیڑ نہیں سکتی ہو. تو اس کے پورا قرآن بتانے کے بعد 113 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ کام ہے، یہ لوگوں نے یہ کیا، یہ لوگوں نے یہ نہیں کیا، فلاں دھماکہ جو بھی ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے شر سے کیا ہے، صرف پناہ مانگی جا سکتی ہے، تو پناہ مانگ لو. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کوئی چیز ایسی تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں اور آخر میں اینڈ کر رہے ہیں قرآن. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کی پہچان بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنے رب کی پہچان، کہ میرا رب کون ہے. یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ میرے بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہو از اے فادر، ہو از اے مدر، ہو از اے سسٹر، ہو از اے ٹیچر، ویئر از اے کیٹ. یہ جانور بتاؤ، یہ پرندہ بتاؤ، تو اس بچہ فوراً فوراً بتا رہا ہوتا ہے. تو ہمیں بڑا خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو سب پتہ ہے. لیکن ہم سے کوئی کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، تو ہم دیکھ تو لیتے ہیں آسمان پہ، لیکن ہمیں دل میں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو بہت سارے رب ہیں. تو انسان کو یہ پہچان بہت ضروری ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس کی رب کی پہچان، کہ ہمارا رب کون ہے. اور اس کے بارے میں ہم سے قبر میں سب سے پہلا سوال بھی کیا جائے گا، من ربک یوشا، ہو واز یور گاڈ. گاڈ فادر کون تھا تمہارا دنیا میں، کس کی سنتی تھی، کس کی مانتی تھی، کس کو اپریشیٹ کرتی تھی، کس کی نافرمانی سے ڈرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ وہ تو فلاں، وہ تو دھماکہ، وہ تو امی ابو تھے، تو وہ تو شوہر تھا، اس کی نہ مانتی تو وہ تو مجازی خدا ہے، وہ تو سر کا تاج ہے، اس کی نہ مانتی تو وہ تو یہ کر دیتا، تو بچوں کی نہ مانتی تو وہ تو پھر جو ہے نا وہ گھر سے نکال دیتے ہیں نا. تو بہت سارے رب ہوتے ہیں. تو من ربک، تو اگر اس سوال کی اچھی خاصی تیاری نہیں کی تو فیل. قبر میں پہلا سوال فیل. پھر انسان اپنے آپ کو پہچاننے، میں کون ہوں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو گئی تو وہ انسان تو بہت ہی زبردست انسان ہے. اس اپنے رب کی پہچان ہو گئی، اس کی پاور کی پہچان ہو گئی، اس کے انفلوئنس کی پہچان ہو گئی. پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ دیکھے کہ میں خود کون ہوں. اپنی پہچان، اپنی آئیڈینٹی کا پتہ ہو، میں کیا ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں. اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، اپنی قابلیتوں کو پہچاننا، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خوب فرماتا ہے، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے، انسان بہت زیادہ ناشکرا ہے. انسان کہاں سے آیا ہے، تو آدم علیہ السلام کی کہانی بیک ٹو بیک اللہ تعالیٰ سنا رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنے رب کو پہچاننے کے بعد، اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اپنے دشمن کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو بھی پہچانیں، اور انسان کو اپنے دشمن کس اینگل سے دیکھنے چاہیے، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے دشمنی کا، وہ اس نظریے سے دیکھنا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو. کیونکہ ہمیں کوئی کہہ دینا کہ ذرا آپ نماز تو شروع کریں، آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی، بس ایسا لگے گا دشمن ہے کہ تم نے مجھے ایسے بول دیا، میں تو دکھی رہی اتنے دن، تم نے ایسے کیسے مجھے بول دیا. اپنے کام سے کام رکھا کرو، مجھے نصیحتیں مت کرا کرو، مائنڈ یور اون بزنس، ہے نا. تو دشمن لگ رہا ہوتا ہے. ذرا سے چار امی آگے کہہ دیں گی تم یہ گناہ کر رہی ہو، تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. امی آپ اپنے کام سے کام رکھے، دشمن نہ بنے. تو ہمیں تو اپنے دشمنوں کا بھی نہیں پتہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، کیونکہ ہم بعض اوقات اللہ کو بھی پہچان لیتے ہیں، بعض اوقات ہم دین کو بھی پہچان لیتے ہیں، بعض اوقات قرآن کی اہمیت کو بھی پہچان لیتے ہیں، بعض اوقات رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی سیرہ پڑھتے ہوئے پہچان لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوالٹی دی ہے، یہ ایٹریبیوٹس ہیں میرے پاس، یہ اسٹرینتھ ہے میرے پاس. لیکن کس کو نہیں پہچان پاتے؟
اپنے دشمن کو. یہاں پہ بھول چوک ہو جاتی ہے. اللہ کا بھی پتہ ہے بھی میرا اللہ تو اتنا بڑا ہے، نبی کا بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے، دین کا بھی پتہ ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، خوب زندگی گزر رہی ہوتی ہے، لیکن نیک دشمن کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے. ایز اے ریزلٹ ہم اچھے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، خوب نیکیاں جمع کر رہے ہوتے ہیں، خزانے کے خزانے جمع کر لیتے ہیں، مگر وہ ہماری ساری نیکیاں چرانے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ ہمارا دشمن. بہت دفعہ وہ چرا کے لے بھی جاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ایمان ڈاؤن ہوا ہوا ہے، ایمان بڑا کم ہے، بہت زیادہ بے تحاشا وسوسے اجاگر ہوئے میں، تقویٰ میں کمی محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے کام سے دلچسپی کم ہونے لگتی ہے، عمل کرنا بھاری لگ رہا ہوتا ہے یا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، زندگی میں بہت سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کھانا کھاتے رہیں جو کہ بڑا ہیلدی ہو، ٹھیک ہے، ہیلدی فوڈ ہو. ہم چیا سیڈ اور کون کون سی سیڈز آ گئی ہیں، کون سا لیوک وارم واٹر پیتے رہیں، پھل فروٹ کھاتے رہیں، نٹس کھاتے رہیں، رات کو بھگو بھگو کے چیزیں رکھ کے صبح کھاتے رہیں، اور ہمیں لگے ہم بڑا ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اپنا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مضر صحت کھانا بھی کھاتے رہیں، جنک بھی کھاتے ہیں، صحت کے لیے جو مضر چیزیں ہیں وہ بھی کھاتے رہیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا ڈائٹ لوز کرنے کے لیے، ویٹ لاس کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں جو ان کے ویٹ کو کم ہونے سے روک رہا ہوتا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے، خاص محاورہ ہے، وہ یہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پریکاشن از بیٹر دین کیور. تو کیا فائدہ کہ ہم بیمار ہو جائیں غلط چیزیں کھا کے اور بعد میں علاج کراتے پھریں. اور پرہیز کیا ہے؟ پرہیز یہی ہے کہ بچنا. تقویٰ کیا ہے؟ بچنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا لینا. یہ کب ضروری ہے؟ پرہیز علاج سے بہتر ہے کا مطلب یہی ہے کہ احتیاط کرو، ان چیزوں میں پڑو ہی نہ، ان چیزوں میں انوالوڈ ہی نہ ہو کہ بعد میں تمہیں توبہ کرنی پڑے، بعد میں تمہیں رونے رونے پڑے، بعد میں حسرتیں ہوں، بعد میں کمپنسیٹ زیادہ کرنا پڑے، بعد میں خوب خوب روزے رکھنے پڑے، بعد میں خوب خوب نمازیں پڑھنی پڑے، بعد میں خوب خوب اللہ تعالیٰ آزمائے بیماریوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، کہ اس کے تو درجے بلند کرنے، گناہ بڑے کر دیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ پریکاشن از بیٹر دین کیور میں شیطان سے بچنا بڑا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے. شیطان جو ہے وہ ہے کیا؟ یہ آپ کے سامنے کچھ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں، یعنی کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ شیطان کا ذکر کر لیتے ہیں. آپ ابھی کوئی خوش جنتوں کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی قوم کا ذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو لے آتے ہیں. تو شیطان کا اٹیک جو ہے وہ شروع کب سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ شیطان کا اٹیک شروع ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ روتا پیٹتا نکلتا ہی اسی لیے ہے کیونکہ شیطان نے اسے کک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کب ختم ہوتا ہے؟ جو کہ ہم نے دیکھ لیا تھا لاسٹ سیشن میں، کہ مرنے دم تک شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو گمراہ کروں. سوچے پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے ٹائم تک اتنا ازلی دشمن، اتنا پکا ڈیڈیکیٹڈ دشمن کہ دنیا میں کوئی ایسی دشمنی کسی کی نہیں ہوگی. اتنا وفادار تو دوست نہیں ہوتا جتنا وفاداری ہمارا دشمن ہے. یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر کمی نہیں کرتا ہے، یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پہ معافی نہیں کرتا ہے، یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پہ چوکتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے نزغات سے، ہمزات سے، وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا، اس سے پناہ منگوائی، اور کہا کہ شیطان کے پاس پھٹکنا بھی نہ ہو، اس کے قریب بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ شیطان میرے پاس آ جائے، شیطان میرے پاس پھٹکے، مجھے اس سے بھی پناہ چاہیے. اسی لیے اعوذ بکا جب دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے، میری کیپیسٹی ہی نہیں ہے، میرے اندر قدرت ہی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی اس کے معاملے میں. کس کے معاملے میں؟ شیطان کے معاملے میں. اس لیے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، ساری کائنات کو چھوڑ کر آپ کی پناہ میں آ جاتی ہوں. اب کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، کوئی کالے ٹیکے کام نہیں کریں گے، کوئی دھاگے کام نہیں کریں گے، کوئی کالی مرچوں اور سفید مرچوں اور لال مرچوں کا دھونس جو ہے وہ دھواں جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر میں آپ کو کیا کروں؟ آپ کے پاس آ رہی ہوں، مجھے محفوظ کر لیجئے. تو جب دوائی گھر میں موجود ہو نا، دوائی، انسان کو اس کا استعمال نہ پتا ہو کہ یہ دوائی مجھے کیسے استعمال کرنی ہے، تو بھی اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بڑھ کے مارنا کہ بھئی ہمارے گھر میں تو بہت دوائیں ہیں، فرسٹ ایڈ کٹ تو میرے پاس موجود ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے یہ دوائیاں کب استعمال کرنی ہیں. اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کے ٹفسٹ معاملات میں اگر لوگوں کو بلا کر آیت کریمہ پڑھوائیں، سورہ مزمل پڑھوائیں، ان کا ورد کروائیں کہ ہمیں اس مشکل سے نکلنا ہو،
حالانکہ اس مشکل سے نکلنے کا مسنون طریقہ ہمارے پاس موجود ہو، لیکن ہم چونکہ دعاؤں اذکار سے ویل اویئر نہیں ہیں، نہ وہ روٹین کا حصہ ہے ہماری، نہ ان کے پڑھنے کے اوقات یا کن کن مواقع پہ پڑھنا ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ، تو بھی ہمارے لیے وہ دوائیاں وہ دعائیں بیکار ہیں۔ یہ کہنا کہ میرے پاس دعاؤں کا وظیفہ رکھا ہے گھر میں، میرے پاس وظیفوں کی کتاب ہے، میرے پاس جو ہے وہ دعاؤں کی کتاب ہے، یا مجھے اب دعائیں رٹ گئی ہیں، ہمیں تو اذکار سیشن کرا دیے گئے ہیں تو مجھے تو اب میں محفوظ ہوں، تب بھی کوئی فائدہ نہیں جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ دوائی یا دعا کب کیسے استعمال کرنی ہے۔ جیسے وہ دوا ہمارے لیے بیکار ہے، بالکل ایسے ہی وہ دعا بھی بیکار ہے کہ ہمیں اس کے ٹائمنگز ہی نہ پتا ہوں، ان کو کب استعمال کرنا ہے پتا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں اس چیز کا، تو وہ جو ہمارے پاس ریسورس ہے وہ یوز لیس ہے۔ ان اذکار کا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو، ان کا ہمارے پاس اخروی اجر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بھی دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف دنیا میں ہمیں فائدہ دے رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بہترین اجر ہے، اور دنیا میں ہم ان کا فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن کوئی شخص ہے وہ ان اذکار کو شیطان کے ان پناہوں سے، لوگوں کے ان شر سے پناہ مانگنے کے لیے وہ اذکار استعمال نہیں کر رہا، تو وہ آخرت میں بھی محروم ہے اور دنیا میں بھی محروم انسان ہے۔ تو ہماری زندگی میں آنے والے بہت سارے معاملات، بہت کشیدہ معاملات جو ہیں ان کا اسلامی طریقہ بالکل موجود ہے، شرعی طریقہ، مسنون طریقہ موجود ہے، ان کو اپلائی کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مگر ہم وہی بوسیدہ خود ساختہ طریقوں سے، گناہ گار طریقوں سے جو ہے ہم معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمارے گھر میں کسی کی نوکری چلی جائے تو وہی عجیب خود ساختہ طریقے اپنا لیں گے، کسی کے پاس پیر کے پاس چلے جائیں گے، کچھ لوگوں کو بلا کے، کوئی پانی رکھ کے، کوئی اگربتیاں جلا کے، ہم ایک عجیب طریقے سے پتہ نہیں کون سا ہم چلا کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہم کون سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھو کہ ہمارا تو فلاں سے فلاں ٹائم کا چپ کا روز ہے، کس لیے؟ کہ وہ ہمیں فلاں شخص نے کہا تھا کہ اس ٹائم پہ چپ رہیں تو آپ کی حاجات پوری ہوں گی، آپ کا شوہر آپ کے قابو میں رہے گا۔ خود ساختہ طریقے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ تم یہ والے کام کرو تم آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ میاں بیوی تو دور کی بات ہے، دشمن میں جس کے خلاف تمہارا دل ہے، جس انسان سے تمہارا دل باغی ہے، گرجز ہیں، وہ تمہارا دوست ہو جائے گا۔ یہ والے معاملات کرو، لیکن ہم نہیں، ہمیں اس فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک وظیفے پڑھنے ہیں، فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک چپ رہنا ہے، تو اس لیے کیا ہے، ہم محروم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی محرومی ہماری یہ ہے کہ ایک دندناتا ہوا دشمن ہمارے پاس ہر وقت موجود ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس سے محفوظ ہونے کے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں اپنا رہے۔ اچھا، طریقہ اپنانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ وہ بڑی بنا ہوا ہے۔ کیا وسوسہ آیا ہے، وٹ اے تھاٹ، کیا ماسٹر مائنڈ ہوں، کیا ذہن میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ تو شیطان نے ڈالا تھا۔ تو اس لیے کرنا کیا ہے کہ کچھ چیزوں کے حوالے سے ہمیں شیطان کو، دشمنوں کو دیکھنا ہے۔ شیطان ہمارے سامنے بظاہر تو نظر نہیں آتا، لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کے انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے، جن سے ہمیں نفرت ہے ان سے، جن سے محبت ہے ان کو، اس کو پتہ ہے کہ میں کن لوگوں سے انفلوئنس ہو جاتی ہوں، اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی نہیں ملین ملین فالوورز کے پیچھے لوگ پاگل، ٹھیک ہے، ان کو اپنے پروڈکٹ دیتے ہیں سیل کرنے کے لیے، پتہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ انفلوئنس ڈال سکتے ہیں معاشرے میں، ان سے اپنے کام نکلواؤ، تو کیا شیطان نہیں یہ کام کرتا ہوگا؟ اس کو نہیں پتا کہ میں کس سے انفلوئنس ہو رہی ہوں، میں کس انسان کی بات نہیں سن رہی ہوں، تو اس سے دین کی بات پہنچوا دو۔ اسی لیے مولوی وہ اٹریکشن ہی نہیں پیدا کر پا رہا، پتہ ہے کہ اس نے دین کا بات پہنچانی ہم تک، اس کو اتنا انکمپیٹنٹ بنا دو، ایسا انسان بنا دو کہ جب یہ بات کرے تو اثر ہی نہ ہو، بس حلال حرام پوچھ لو، ایمان نہ جگے، تقوی نہ آئے، اللہ سے محبت پیدا نہ ہو۔ اس لیے میں اور آپ انکمپیٹنٹ مسلمان ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں ان کی کمپیٹنس آپ دیکھ لیں، وہ آ کے مائک میں صرف ایک جملہ بولتے ہیں اور آپ کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ ابھی میں اس کے لیے جان قربان کر دوں۔ صرف ایک گانا گاتے ہیں وہ، اور آپ دیکھیں کہ فلیش لائٹس جو اس کی موبائل میں وہ دکھاتے ہیں کہ فلیش لائٹس دیکھیں کتنی آن ہے کسی بھی کانسرٹ میں، ایک گانا ہی تو گایا اس نے لیکن لوگ بے حال ہوئے میں، اور یہی ایک انسان اس مسلمان آ کے ایک جملہ بول رہا ہو یا ایک پورے درس دے رہا ہو، اور اس کی بات سننے کے لیے بس ٹوٹل پورا کہ کیسے میں اپنا کاؤنٹ پورا کروں، ہیڈ کاؤنٹ، اور میں کیسے اپنا ٹائم پورا کروں اور میں نکلوں، کیونکہ میں نے رجسٹریشن کرا دی ہے، چونکہ میں نے یہاں پہ کسی جماعت سے میں منسلک ہوں یا مجھے کہیں جانا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بہترین پلیئر ہے، ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی اسمارٹ سمجھ لیں وہ ہم سے بہت زیادہ اسمارٹ ہے۔ تو مرچیں اتار اتار کے نظریں اتارنا، پھر ان کو جلا دینا، یہ اس سے ہماری نظریں نہیں اترنے والی، ٹھیک ہے، اس سے ہم محفوظ نہیں رہنے والے۔ اور دلہن آئے تو وہ تیل، ہندوانہ، ٹپکل ہندوانہ رسم، یعنی کہ اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، مطلب اس کے ہم صرف گناہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں۔ ایسی نحوستیں وہ لے کر آتی ہے پھر لڑکی، اور ایسی نحوستیں وہ ساس نندے اور وہ دیورانی جٹھانیاں بنتی ہیں کہ وہ جب انٹر ہوتی ہیں تو جی تیل کا وہ جو ہے نا ایک لکیر لگا دو، اور وہ پتہ نہیں اور کیا کیا رسمیں ہوتی ہیں کہ یہ رسم کرو تو اس سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔
یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ان سے کسی کا بھی کسی کی بھی حفاظت جو ہے نا وہ برحق نہیں ہے. نظر بد بالکل برحق ہے، لیکن کالے بکرے کھڑے کر دینا، مرچوں سے نظریں اتروا دینا، انٹرنس پہ اس طرح کے کام کر لینا، لوہے محفوظ لوہے قرآنی انٹرنس پہ لگا دینا، دعائیں لگا دینا، نیا گھر بنایا ہو تو ہذا من فضل ربی آیت الکرسی لگا دینا، اللہ نور السماوات لگا دینا، سمجھنا کہ میرے گھر میں ناسا نہیں لگے گی، یہ کوئی مسنون طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ نے مسجد نبوی جب بنوائی ہے تو کہیں نہیں لکھا ہذا من فضل ربی، کہیں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. کام ایسے کیے ہے کہ پوری پوری امتیں محفوظ رہی ہیں، پوری سلطنتیں میں محفوظ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیسے دیکھیں گے؟ ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے پہلی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن میں ان آیت کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی عیش میں پڑ گیا. اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رحمان کے ذکر سے تغافل یا غفلت آیا ہے، حالانکہ یہاں پہ غفلت ورڈ نہیں ہے، یہاں پہ ہے جس کسی نے کیا کیا، عیش میں پڑ گیا. جو کوئی عیش میں پڑ گیا، عیش کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں بہت کمفرٹ آ گیا ہے، اس کی زندگی میں اب کوئی تکلیف نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، سب چیزیں ہری ہری ہیں. دا گراس از گرینر ان ہز سائڈ، ہر چیز اس کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ عیش کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تم تو بھائی عیش کرو، یعنی کہ تمہیں کوئی فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، یہ وہ والا جملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن یعش، جو کوئی بھی کیا کرے، عیش کرے، کمفرٹ زون میں آ جائے. کس چیز سے؟ عن ذکر الرحمانی، عن کہتے ہیں علاوہ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ، کس کے؟ ذکر رحمانی، ذکر رحمان کے علاوہ. کسی انسان کی زندگی ایسی ہو گئی ہے جس میں اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، رحمان کا کوئی ذکر نہیں ہے. نقید، ہم مسلط کر دیتے ہیں، اس کا بڈی بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. مینز کہ وہ ان سے اب پناہ نہیں مانگ سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا. کس سے؟ شیطانن، اس شیطان سے. ایک شیطان اس کی زندگی میں مسلسل حاوی رہتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ قرین بن جاتا ہے، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور قرین کون سا ساتھی ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں ٹوین، جیسے آپ جو کریں گے وہی کرے گا، وہ جو کرے گا آپ کریں گے، بالکل سیم ٹو سیم. تو جو شخص اللہ کے ذکر کے علاوہ زندگی میں اپنے کمفرٹ ڈھونڈ لیا ہے، اس نے اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کو اپنی زندگی میں مزے لگ گئے ہیں، اس کو اللہ کے ذکر سے، نماز، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کے حرام، اللہ کے حلال سے اس کو کوئی رغبت نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی اور زندگی اگر لیڈ کر رہا ہے، لیو کر رہا ہے، تو نقید لہو شیطان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نقید استعمال کیا، ہم کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے. اب وہ اللہ کی انسٹرکشنز نہیں فالو کر رہے، اب وہ اس شیطان کی انسٹرکشنز فالو کر رہے. ٹھیک ہے، پہلی آیت. دوسری آیت، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، البتہ تحقیق، سچ کہا اس نے، تصدیق کر دی اس نے، علیہم ان لوگوں پہ. کس نے؟ ابلیس، ابلیس نے. ظنہ، جو کہ اس کا گمان تھا، اس نے گمان ہی کہا تھا، اس کا ایک ازمپشن ہی تھا لوگوں کے بارے میں کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا. ازیوم ہی کیا تھا نا اس نے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے سچ پایا اس بات کو. تم لوگوں نے سچ کر دکھائی اس کی بات. اس نے تمہارے خلاف ایک پروپیگنڈا یا تمہارے خلاف ایک کنٹروورسی بنائی، تمہارے ماں باپ کو اس نے بہکایا، اور اس نے کہا آپ مجھے مہلت دیں، میں ان کو گمراہ کر دوں گا. اور اس نے گمان ہی کیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تم نے کیا کیا؟ صدقہ، اپروف کر دیا، اس کو سچ ثابت کر دیا. تمہاری زندگیاں بتا رہی ہیں کہ تم نے اس کو سچ ثابت کر دیا. فَأَتَّبَعُوهُ، جو کہ اس کی پیروی کر رہے ہیں. الا، مگر، فریقاً، ایک گروہ. فریق کہتے ہیں گروہ کو. ٹھیک ہے، جنود بھی آتا ہے گروہ کے لیے، گروپ کے لیے، اور ہمارے پاس فریق بھی آتا ہے. فریق کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو، چھوٹا گروہ. لیکن کیا ہے؟ الا فریقا من المؤمنین، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے. کچھ لوگ بچ گئے، کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اس کی بات کو ڈس اپروو کیا، اس کی بات کو نہیں مانا. یہ وہ کون لوگ تھے؟
کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا نا شیطان کون ہے، کیا ہے، کہاں سے سٹوری شروع ہوتی ہے، آدم علیہ السلام سے کیا سٹوری شروع ہوئی ہے، وہ پڑھ چکے تھے اس کی سٹوری کے بارے میں، وہ پڑھ چکے تھے اس کی اینموسٹری کے بارے میں، لیکن جن کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کون سی کیٹیگری میں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی بہت خطرناک ہے، ان شاء اللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یاسین جو کہ آپ لوگوں کی چل رہی ہے، اس میں آپ لوگوں نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم. کس چیز کا عہد اللہ تعالیٰ آپ نے لیا تھا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی تباہ نہیں کرو گے، اس کی عبادت نہیں کرو گے. یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا، تم نے پرومس کیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے اس کی عبادت. جیسے بچے سے کہا جاتا ہے نا بیٹا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ گھر سے باہر جائیں نا، کوئی بھی اسٹرینجر آئے نا، آپ نے کوئی چیز نہیں لینی، پرومس کر رہے ہیں جی ماما پرومس، بیٹا دوبارہ پرومس کریں، بالکل ہی نہیں ماما نہیں لیں گے. جیسے ہی پتہ چلے کہ اس بچے نے لے لیا، تم کہتے تم نے پرومس نہیں کیا تھا مجھ سے، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ جی ماما کیا تھا. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کھلم کھلا دشمن ہے. عدو عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، گرج رکھتا ہے. ایک دشمن ہوتا ہے جو آپ کے گراؤنڈ میں دشمن ہوتا ہے، دو پارٹیز ہوتی ہیں، فار انسٹنس کہیں آپ کمپٹیشن کراتے ہیں، ٹگ آف وار ہوتی ہے، رسا کھچائی ہوتی ہے، کہیں کرکٹ ہوتی ہے، فٹ بال ٹیمز ہوتی ہیں، ان میں گرجز نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بس یہ ہوتا ہے کمپیٹ کرنا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، وہ دشمنی نہیں ہوتی. دشمن ہوتا ہے جو گرج آؤٹ آف اینیموسٹی آپ کے ساتھ ایک بغض رکھا ہوا کہ یہ کیسے میرے سے اوپر ہو گیا، اس کو میں نے نہیں جیتنے دینا، اس کو میں نے کامیاب نہیں ہونے دینا. یہ ہے عدو کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس اگلی آیت آتی ہے کہ جس میں پورا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس سینیریو قرآن پاک میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیوں نہیں میرے سجدہ کر رہے ہو، جب سب نے سجدہ کیا تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ کانورسیشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی. میں آپ کے سامنے صرف اس ڈائلاگ کو رکھ رہی ہوں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ایکسپلینیشن میں لے کر آؤں گی، جس میں اس نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، تو اس نے کہا کہ مجھے اس لیے کہ میں اس سے بیٹر ہوں. یہ جو آپ نے یوشا کو بنا دی ہے، یہ جو آپ نے سبین کو بنا دی ہے، یہ جو آپ نے عائشہ کو، شازیہ کو، فائزہ کو، ان لوگوں کو بنا دی ہے، سمینہ کو بنا دی ہے، میں ان سے بہت بیٹر تھا. مجھے آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے آپ یہ والی جو خلافت دیتے، یہ والی اتھارٹی دو زمین پہ، پلانٹ ارتھ پہ مجھے اتھارٹی دیتے، میں پلانٹ ارتھ میں آپ کا نام روشن کرتا. کہ سبحانہ وبحانہ کی کسی کام کی نہیں تھی، انہوں نے دنیا میں پڑ جانا تھا، میں یہ کر سکتا تھا. میں نے اتنی سال عبادت کری ہے، ہزاروں کروڑوں سال عبادت کری ہے، جنہوں سے میں فرشتوں کی کیٹیگری میں آ گیا ہوں. آپ نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا ہے، یوشا کو بنا دیا ہے خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ان کو بنا دیے، ان میں ہے پوٹینشیل وہ کام کرنے کا، تمہارے اندر نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ذرا چانس دیں، میں بتاتا ہوں یہ سبین سبحانہ چیز ہی کیا ہے میرے آگے. مجھے چانس دیں کہ میں ان کو انکمپیٹنٹ ثابت کروں، دنیا کی لذتوں میں لگا دوں، ان کو چھوٹے چھوٹے گھروں میں انوالو کر دوں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں ان کو زندگی کا مقصد بنا دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ میں تمہیں دیتا ہوں مہلت، جاؤ یہ بھی میرے بندے ہیں اور تم بھی ان کے دشمن ہو، چلو میں ان کو قرآن دوں گا، یہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، ان کے وقتاً فوقتاً نبی بھیجتا رہوں گا، ریمائنڈر بھیجتا رہوں گا، نیک لوگ بھیجتا رہوں گا جو ان کو ریمائنڈر دیں گے. کریں گے گناہ، کریں گے غلطیاں، میرے پاس آتے رہیں گے. قال ربی بما اغویتنی لأزین لهم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. یہ آیت اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ بھئی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، ویک ہے کہ اسٹرانگ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ ہجر اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں شیطان کے الفاظ سن لو، اس نے کہا ربی بما، میرے رب، وہ بھی رب مانتا تھا. ٹھیک ہے، بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے بہکایا. یہ ہے شیطانی مائنڈ سیٹ. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطانی مائنڈ سیٹ، چونکہ آپ نے مجھے بہکایا تو میں اب کیا کروں گا، میں ان کو بھی مس گائیڈ کروں گا. اور کیسے کروں گا، یہ آیت، یہ ورڈ بتائے گا. لَأُزَيِّنَن، مزین کر دوں گا ان کے لیے اس پلانٹ ارتھ کو، جہاں پہ یہ آپ کے لیے زندگیاں گزارنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، آپ کا نام روشن کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، ان کو میں ان کا نام مزین کر کے دکھاؤں گا. بھئی یوشا کوئی چیز ہونی چاہیے، بھئی یوشا کا کوئی گھر ہونا چاہیے، یوشا کی کوئی شادی ایسی ہونی چاہیے کہ 4 لوگ یاد رکھیں، بھئی یوشا کا کوئی ڈریس ایسا ہونا چاہیے یاد رکھیں. میں ان کو ایسا مزین کر دوں گا، وہ بیوٹیفائی کر دوں گا. کیا چیز؟ لہم فی الارض، پلانٹ ارتھ ان کے لیے بیوٹیفائی کر دوں گا. جنتوں کی تو ان کو کوئی ارج ہوگی ہی نہیں،
دنیا میں جنتیں بنا کے بیٹھ جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو کر دوں گا گمراہ. ایک بیٹا بیٹی نہیں ہوں گے، نسلیں نسلیں چلیں گی ایک ہی ایک مائنڈ سیٹ کو لے کے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مخلص ہوں گے. ٹھیک ہے، مخلص نہیں ہوں گے. لام کے اوپر زبر ہے یہاں پہ، لام کے نیچے زیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مخلص بھی لکھا ہے، مخلص بھی لکھا ہے. مخلص انسان ہوتا ہے سنسیئر، مخلص انسان ہوتا ہے جو آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا. یعنی کہ ایک انسان اپنے آپ کو آٹو کروز پہ لے جائے. آٹو کروز کا مطلب ہے جب گاڑی لوگ چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو وہ ایک ہائی وے پہ کچھ خاص سپیڈ پہ اپنی گاڑی کو آٹو پہ رکھ دیتے ہیں. ان کو پھر اس کے بار بار بریک لگانا، سپیڈ اپ کرنا، سپیڈ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ایک ہی ٹیمپو پہ گاڑی چل رہی ہوتی خود بخود. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، شیطان کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو آٹو پہ رکھ لی ہے، ان کو کوئی چیز بہکا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. غلطیاں کریں گے، توبہ کریں گے، میرے پاس آئیں گے، تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. آئیں گے بھی تو توبہ فوراً کر لیں گے، ڈھیٹ نہیں بنے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو میں یہ آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ قرآن کا ریفرنس آپ کے سامنے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان نے کہا کہ میں مزین کر کے دکھاؤں گا دنیا کو، اور قسم کھائی، بائی گاڈ آئی ول بیوٹیفائی تھنگس فار دیم، میں ان کو ان کے رشتے، ان کی نوکریاں، ان کا کاروبار، ان کی نیند، ان کا آرام، ان کا ٹرینڈ سب پیارا لگے گا. ان کا دل کھچا کھچا جائے گا. بے مقصد زندگی گزاریں گے، چھوٹے چھوٹے مقصد بنا لیں گے، دنیاوی مقصد، اس کے لیے جئیں گے. تو ان کو میں کیا کروں گا، راستے سے بھٹکا دوں گا. سوائے کچھ لوگوں کے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ مخلصین، یہ مقصد پر گامزن رہنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا متقین، مومنین، مصلحین، محسنین. اللہ تعالیٰ نے کہا مخلصین، با مقصد لوگ ہوں گے. ان کو پتا ہوگا ہمیں کیا اچیو کرنا ہے. جنت اورینٹڈ، آخرت اورینٹڈ، اللہ اورینٹڈ. کوئی بھی ایک چیز ہوگی جو ان کو پش کر رہی ہوگی ان کے مقصد کے لیے. کسی انسان کو جنت کی طلب لگ جائے، کسی انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پڑوسی بننے کی طلب لگ جائے، کسی انسان کو اللہ سے شدید محبت ہو جائے، بس کوئی نہ کوئی ان کے ایسا معاملہ ہوگا جو ان کو مخلص بنا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، خالص کر رہا ہوگا. ہائرارکی میں وہ ایک خاص لیول پر ہوں گے. تو ابلیس نے اپنی ازمپشن میں، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہ دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، ابلیس اپنی ازمپشن میں سچا ثابت ہو گیا اور سب نے اس کو فالو کیا سوائے فریق من المؤمنین نے. ون اسمال گروپ جو تھا اس نے اوائڈ کیا شیطان کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تخلیق کا انٹروڈکشن سمجھ لیا تھا، مقصد سمجھ لیا تھا. شیطان اور میری دشمنی کب ہے، یعنی کہ شیطان کی اور میری دشمنی کب سے چل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتائیے، میری تخلیق کے آغاز سے. میری تخلیق کا مطلب ہے انسان کی تخلیق کے آغاز سے دشمنی ہے. یہ مجھے ورتھ لیس سمجھتا رہا ہے، یہ مجھے یوز لیس سمجھتا رہا ہے. اس کو لگا میں اللہ تعالیٰ کی بیڈ چوائس ہوں، میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں دنیا میں. تو اس کو لگا کہ مجھے پلانٹ ارتھ پہ، مجھے زمین میں خلیفہ بنانا یا اتھارٹی دینا غلط تھا. ٹھیک ہے، اس کا یہی ڈسپیوٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے رہا ہے. اس نے یہ کیس پٹ بھی کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس نے میرے سامنے کہا کہ یہ میں ان سے انا خیر من، میں اس سے بیٹر ہوں. اور اس کو اس اعتراض تھا اس چیز پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے زمین کی پیدائش جب میں نے کی، تخلیق کی، جب میں نے آسمان کی تخلیق کی، جب میں نے جنتوں کی تخلیق کی، جب میں نے دوزخ کی تخلیق کی، میں نے کسی بھی تخلیق پہ اللہ فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو. دیکھو کیا آسمان بنایا ہے، سجدہ کرو. کیا زمین بنائی ہے، سجدہ کرو. کیا میں نے جنت بنائی ہے، سجدہ کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا صرف اور صرف کس پہ؟ آپ کی کریشن پہ، میری کریشن پہ. جو مجھے کریٹ کیا نا اللہ تعالیٰ نے، انسان کو کریٹ کیا. My creation was so amazing, so beautiful, full of potential, full of worth. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو. کیا میں نے بنائی یہ چیز. اس وجہ سے، ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تو ہماری وجہ سے ہی اللہ کے اور ابلیس کے تعلقات خراب ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہماری وجہ سے تعلقات خراب ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فیوریٹ بندہ تھا وہ، اللہ تعالیٰ کا جنوں میں سے فرشتوں کی کیٹیگری میں آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ بھی ٹھیک ہے انسان بنا دیے ہیں، اب اس کو اتنا سا اعتراض ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا. اس کو اس سے پہلے کوئی پرابلم تھی ہی نہیں، ہماری تخلیق سے پہلے اس کو پرابلم تھی کوئی نہیں، اتنا نیک تھا، اتنا فرما بردار تھا، لیکن جیلس ہو گیا. تو اصل جو رومانس ہے نا، وہ اس پوری سچویشن میں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا تخلیق شیطان کی، اس میں رومانس یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چوز ٹو اسٹینڈ بائی یو اینڈ آئی. اللہ تعالیٰ چوز ٹو اسٹینڈ بائی می. میں انسان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. تمہیں اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے، تم الگ ہو جاؤ. کتنا پیارا رومانٹکس اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ انداز ہے کہ میں نے تمہیں چوز کیا ہے. یہ میرے عباد الرحمن ہیں، یہ زمین میں میرا نام بلند کریں گے، یہ میرا نام بلند کرنا پسند کریں گے. میں نے ان کو جب میں ارتھ پہ بھیجوں گا، پلانٹ ارتھ میں، یہ وہاں جائیں گے، یہ وہاں پہ ان کو میں مشکلیں بھیجوں گا، تکلیفیں بھیجوں گا، آزمائشیں بھیجوں گا، بیماریاں بھیجوں گا، لیکن یہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا مجھ سے تعلق بنا کے رکھیں. یہ مجھے مس کرتے رہیں گے، یہ میرے پاس آنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے کہ ہم جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ کے پاس ہی رہنا پسند ہو. ہم اللہ کے چہرے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، وہ رضیت باللہ والی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا ہے، کچھ بزدل، کمزور، دنیا پرست جو گیو اپ جلدی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس. انہوں نے ابلیس کی بات کا گمان کو بالکل سچ ثابت کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس اپنے گمان میں کامیاب ہو گیا. یہ ناشکرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کنسیڈر نہیں کرنے والے لوگ ہیں. جو کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بولا اللہ تعالیٰ میں ان کو گمراہ کروں گا نا، تو آپ ان میں سے اکثریت کو کیا نہیں پائیں گے، شاکرین. آپ ان کی اکثریت کو، میجورٹی آف دیم جو ہے نا، وہ گریٹیٹیوڈ نہیں شو کرے گی آپ سے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کہا شیطان نے کہ یہ فرما بردار نہیں ہوں گے، کیونکہ فرما بردار تو دور کی بات ہے. یہ آپ کا حکم، آپ کی بات تو بہت ہی بعد میں مانیں گے، پہلے شکریہ کہنے والا منہ تو ان کا. یہ شکریہ کرنے والا منہ بھی نہیں ہوگا، ہر وقت شکایتیں کریں گے. ان کو میں اس لیول پہ لے آؤں گا، ہر وقت ایک ایسی ریٹ ریس میں لگا دوں گا، ان کو لگے گا اب یہ نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے. پہلے نوکیا نہیں تھا، پہلے لینڈ لائن نہیں تھا، تاروں سے خط پر آئے، خط سے ٹیلی گرام پر آئے، ٹیلی گرام سے جو ہے وہ لینڈ لائن پر آئے، لینڈ لائن سے فون پر آئے، نوکیا سے فلاں. ان کو ہر وقت لگا اب یہ نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے، اب یہ نہیں ہے. ان کو کوئی بھی چیز جو ہے نا کنٹینٹمنٹ کی لیول پہ نہیں لے کے جائے گی. ان کو شکوے غم جو ہیں وہ یاد رہیں گے ہر وقت. تھوڑ یاد رہے گی، یہ تھوڑا رہ گیا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں، اللہ یہ بھی کر دیتا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دیتا. حالانکہ قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر سے شروع کیا میں نے قرآن. الحمدللہ رب العالمین. قرآن شروع شکر سے ہوتا ہے، پورا کا پورا قرآن شکر سے بھرا ہوا ہے. سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم لوگ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے بھائی؟ کسی ایک نعمت کو جھٹلا سکتے ہو؟ یہ صرف سورج ہی نازل نہ کروں تو کیا کرو گے؟ سولر پینل سارے سارے کے سارے تمہارے بیکار ہو جائیں گے صرف ایک دن سورج نازل نہ کروں، ایک مہینے سورج چھٹی پہ آ جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. مگر یہ لوگ کیا ہیں، ہر وقت ناشکرے بنے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ہمیں شیطان کے بارے میں جب یہ بتایا نا کہ مزین سے مراد یہی ہے، جو شیطان نے کہا کہ میں ان کے لیے دنیا مزین کر دوں گا. میں آپ کو یہ بتا کہ جب آپ اذکار پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے، شیطان کیسے پلے کر رہا ہے. تو اس لیے مائنڈ سیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ نہیں سمجھیں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بتا دی ہیں، اس کا ڈائلاگ، اس کی کمیونیکیشن، اس کی جو پلاننگ ہے وہ ہمیں بتا دی ہے، وہ کس طریقے سے کانسپریسی کرتا ہے وہ ہمیں بتا دی ہے. اگر ہم وہ نہیں سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں لگے گا ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کام اپنے پاس رکھو. یہ والے کام کون سے ہیں؟ شیطان کی عبادت کے لیے ہیں. یہ شیطان کی عبادت میں تم نے یہ کام کیے. ایبسٹین فائل آپ کو نظر آتا ہے کہ شیطان کی پوجا میں، شیطان کی جو ہے اتباع میں یہ کام ہوئے سارے کے سارے. تو وہ تو ایبسٹین فائل ایک ہمارے سامنے کچھ چیزیں ایسی جو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، پیروں کے پاس جانا، لوگوں کے پاس جانا. اینی ویز ہم یہاں دیکھیں گے شیطان نے کہا کہ مزین سے مراد یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت استعمال کی ہے نا، مزین سے مراد یہی ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیں گے، یہ ایسا مزین کر دوں گا. all the glitter in their life in the media is gold for them. everything will be gold for them. جہاں چمکتی چیز یہ ٹرینڈ ہو گیا، چلو بھئی یہ لے لو. وہ پشاوری چوڑیاں یا کشمیری چوڑیاں وہ نہ ہوں تو عید، یہ 26 تو عید منی ہی نہیں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ چوڑیاں نہیں پہنی. ایسی مزین کر دی یہ چیز، فلاں شلواریں تو فلاں ٹراؤزر تو فلاں شرٹس تو فلاں شادیاں تو فلاں موقع. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے میں مزین کر دوں گا، ٹرینڈ میں لے آؤں گا، خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے. تو پھر انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس ٹرینڈ کے فالوور نہ بنیں، اللہ تعالیٰ ہم بدترین پریکٹسز میں انوالو نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگ رہی ہیں، یہ جو ٹرینڈ آ گیا یہ کیوں نہیں برا لگ رہا ہے ہمیں؟ کیونکہ شیطان نے کیا کر دیا، مزین کر دیا. ہمیں
نیگیٹو انرجی فیل نہیں ہو رہی ان چیزوں کی. یا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ معاشرے کو کہاں لے جا رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ معاشرے میں ہمارے کیا ہو رہا ہے. ہمارے بچے کیوں ڈرگز میں شروع ہو گئے. وہ چپس کا اور چاکلیٹ کا نشہ جو تھا وہ شروع ہوتے ہوتے وہ سٹنگ سے لے کے پھر وہ ریڈ بل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ پھر آئس پر آیا، وہ سونگھنے سے لے کے پھر انجیکشن سے لے کے پھر وہ بڑے بڑے ڈوز نشے کے ہونے لگے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے قطر و غلط ہونے لگی. ہمیں فیل ہی نہیں ہوا اللہ تعالیٰ، ہمیں نیگیٹو انرجی فیل ہی نہیں ہوئی. ہم نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی ہی نہیں. ہم نے اس کے لیے کوئی جو معاشرے میں اس کے خلاف لوگوں کو اویئرنیس دی نہیں. ہر برائی میں اچھی لگتی رہی. نماز میں چھوڑنے میں ہمیں کوئی بات بگ ڈیل لگی نہیں. نماز ہی تو چھوڑیے، چلو کوئی نہیں، فجر ہی کی تو مس ہوئی، اب سو رہے تھے کیا کریں. ہمیں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اس میں کوئی ہمیں پریشانی ہوئی نہیں. اتنا مزہ آ رہا تھا. جھوٹ بولنے میں بچ گئے، ڈیفینڈ سب نے اچھا اچھا تاثر رکھا ہمارے بارے میں. غیبت کرنے میں اس کی برائی ہو رہی ہے، میں تو اچھی بن گئی. رسم و رواج فضول سے ان میں گھرے ہوئے ہیں، اور گھرے ہوئے نہیں ہیں، آگے لیگسی لے کے چلنے کی تیاری ہے پوری پوری. اللہ تعالیٰ یہ کبھی پریکٹسز بری لگی نہیں، اتنا مزین کر دیا اس نے. وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا مائیوں سے، وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ نکاح سے چلو بھئی بہت ہے تو اس دن کا فنکشن کر لو، وہ ایک دو بول جو کسی قاضی نے پڑھانے تھے اور بچی کی شادی ہو جانی تھی، وہ کرتے کرتے یہ ہوا کہ جی اس دن ایک فنکشن کر لو، ایک وقت کھانا کر لو، جو کہ اسلام میں نہیں ہے کھانا لڑکی کی طرف سے. وہ چلو جی ابا مہمان آئے ہیں تو کھانا کر لو. ہم وہ کرتے کرتے ایک دن پہلے مہندی کر لو، وہ کرتے کرتے چلو ایک دن مائیو کر لو، وہ کرتے کرتے ایک دن پہلے قرآن خوانی کر لو، وہ کرتے کرتے کوئی تھیم، وہ کرتے کرتے کوئی نیا ڈانس، وہ کرتے کرتے کوئی مہندی مائیوں کے مزید پروگرامز، وہ کرتے کرتے پھر ڈھولکی کا دن، وہ کرتے کرتے پھر دعائے خیر، وہ کرتے کرتے پھر کوئی بات پکی کا دن، پھر وہ کرتے کرتے کوئی منگنی، پھر کرتے کرتے کوئی شہندی، کوئی برائڈل شاور، پھر بیچلر پارٹی. نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کوئی سٹاپ ہی نہیں لگا. اس نے اتنا مزین کر دیا. ایک ایک گھنٹے کے پروسیجر کو جو کہ شادی کا ہونا تھا، جو کہ غریب امیر کوئی بھی کر سکتا تھا، کوئی بھی کر سکتا تھا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ جی زکوٰۃ دے دیں مجھے بچی کی شادی کرنی ہے، ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں حجت یہ کہ کوئی زکوٰۃ پہ اپنی بیٹی کی شادی کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کری. کس سے زکوٰۃ خیرات کیا کیا معاملہ، کس نے اٹھایا خرچہ سارا؟ نہیں جی وہ آج کل کے زمانے میں تو جی مزین، یہ شیطان نے یہی بولا ہے مزین، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر لوگ پریشر میں آ گئے لوگوں کے. کیونکہ میں جو دعائیں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ دعائیں کتنی ضروری تھی. یہ پتہ چلے گا آپ کس پریشر میں آئے ہوئے، کس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ مکفنیہم بما شئت. یہ جو دعا پڑھیں گے نا آپ کو تب پتہ چلے گا کہ آپ کو کب پڑھنی چاہیے. یہ تب نہیں پڑھنی جب کسی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، یا کوئی جو ہے نا وہ دشمن لگ رہا ہے کہ اس نے تو میرے خلاف کوئی سازش نہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سب تو میں خود اپنا دشمن بنا ہوا ہوں بہت بڑا، میں تو خود ایک ناسور بنا ہوا ہوں معاشرے میں. تو یہ جو شیطان نے مزین کی ہیں نا چیزیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ورک کرتی ہیں، اسی طریقے سے نجات ہے. لوگوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، اسی میں رشتوں کی بہتری ہے. نہیں جی کوئی نہیں ہے. اسی میں رشتوں کا وبال ہے، اسی میں رشتوں کی خرابی ہے، اسی میں طلاقیں ہیں. اور طلاق کس وجہ سے ہونی ہے؟ طلاق کسی وجہ سے لینی ہو، اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. اسلام بتاتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے طلاق کی، چاہے لڑکے نے دینی ہو چاہے لڑکی نے خود لینی ہو. طلاق دے دو یا خلا لے لو، اس کی کوئی وجہ ایک نہیں ہے، بہت سی ہیں. مگر کس طرح لینی ہے اس پہ لمبی لمبی آیتیں ہیں، تاکہ رشتہ دو لوگوں کو ختم ہو تو تعلقات خراب نہ ہوں. بس وہ دو لوگ ڈرفٹ اپارٹ کر جائیں، وہ دو لوگ محرم سے نہ محرم بن جائیں، بس اتنا معاملہ تھا. دو لوگ الگ کیسے ہوتے ہیں یہ خوبصورتی اسلام نے ہی تو سکھائی تھی. جینٹلی، ڈگنیٹی کے ساتھ، گریس کے ساتھ، ایک دوسرے کو گرائے بغیر، ایک دوسرے پہ الزام لگائے بغیر، ایک دوسرے کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیے بغیر، کسی انسان کو ابیوز کیے بغیر کیسے آپ لوگوں نے تعلق ختم کرنا ہے، یہ اسلام نے سکھایا تھا. اور میڈیا بھرا پڑا ہے دو لوگوں کی طلاق ہو رہی ہو تو طلاق کے بعد کے مسئلے، طلاق سے پہلے کے مسئلے، طلاق دے دی ہے تو، طلاق ہو رہی ہے تو. اب تو پیپس کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ان دونوں کی طلاق ہے. اور یہ معاملہ یہ اسلام بتا رہا ہے مزین، یہ یاد رکھیے گا مزین. وہ لوگ اس پہ ویورشپ دے رہے ہوتے ہیں، لوگ ویوز دے رہے ہوتے ہیں اس پہ، اپنے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اپنے. ایک صحابی کی جب ڈیورس ہوئی تو ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے شادی کرنی تھی اس خاتون سے. تو اس نے کہا آپ نے اپنی بیوی کو جو ڈیورس دی ہے کیا وجہ تھی؟ تو اس نے کہا وہ تو میری بیوی تھی، تو میں وہ تو لباس ہے میرا، میں اس کی برائی نہیں کر سکتا.
تو اس نے کہا لیکن اب تو آپ نے طلاق دے دی ہے. تو اس نے کہا اب طلاق دے دی، اب تو نامحرم ہے، اب تو میں بالکل نہیں کر سکتا، تہمت ہو جائے گی. یہ کرائٹیریا تھا صحابہ کرام کا. اور ہم سے کوئی، ہماری تو خیر اپنی کیا طلاقیں ہونی ہیں، ہمیں تو بس پتہ چل جائے کسی کی طلاق ہوئی ہے بیٹھے بیٹھے. وہ مجھے پتا ہے اس کا گھر ہی نہیں بسنا تھا، وہ ایسی تھی نہیں گھر بساتی، وہ لڑکا تو تھا ہی نہیں گھر بستا اس کا، وہ تو اور چکروں میں پڑا ہوا تھا. یہ بڑے بڑے منہ کھول کھول کے، لیکن ہر دفعہ اللہ کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، شیطان کو تم لوگوں نے تصدیق کر دی اس کی باتوں کی، مجھے لیٹ ڈاؤن کر دیا تم نے، شیطان کے دعووں کو پورا کر دیا تم نے. کیا ہم واقعی اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہیں؟ کیا آپ ہیں اللہ کے مخلص بندے؟ کیا واقعی شیطان نے اللہ کو کہا تھا کہ یہ بری چوائس ہے، یوشا ول بی اے ویری بیڈ چوائس فار یو؟ یہ خلافت کے لیے میں نے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ کو. جو حرکتیں ہیں یہ تو یہی بتا رہی ہیں. جو صحیح کلیم کیا تھا اس نے، صحیح اللہ تعالیٰ کو کہا تھا اس نے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی معاملہ تو ایسا نظر نہیں آ رہا میری زندگی کا، اس معاشرے کا جہاں میں رہ رہی ہوں، وہ جو برائی کو برائی لگ ہی نہیں رہی، اس کے لیے خلاف آواز ہی نہیں اٹھا رہی ہوں. ہر چیز پہ کمپرومائز ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز ہے دین کے معاملے میں. ہر دن وہ ہمارے پاس آتا ہے، کون؟ ہمارا دشمن، الگ الگ طریقوں سے بھٹکاتا ہے. وہ آ کر ہم سے کہتا ہے کہ اللہ کی بات نہ مانو، اور ہم نہیں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے ہیں واقعی. وہ ہمیں آگے کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو کچھ نہیں ہوگا، ہم نہیں کرتے ہیں. کتنے بڑے بڑے احکامات ہیں اللہ کے جو ہم نہیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے وسوسہ ڈال دی ہے. بات کچھ ہوتی ہے، وہ ہمیں کسی اور طریقے سے بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے پیش کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہائی کیا ہو گیا. ایسے وہم ڈال دے گا، ایسے خوف ڈال دے گا، ہمیں لگے گا بس دنیا ختم ہو گئی ہے ان معاملات پہ. جیسے اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ کیسا اٹیک تھا اس کا؟ کیسا اٹیک کرتا ہے وہ؟ تاکہ جب آپ دعا مانگیں آپ کو پتا ہو نا اٹیک کیسے ہوتا ہے. قرآن ہمیں بتائے گا وہ کیسے اٹیک کرتا ہے. جنت میں ریزیڈنسی مل گئی تھی آدم علیہ السلام کو، رہ رہے تھے وہاں پہ، سالوں سے رہ رہے تھے وہ ان کی بیوی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا پوری کی پوری جنت تمہاری ہے. آدم علیہ السلام سے کہا پوری جنت تمہاری ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذَا الشَّجَرَ، اس درخت کے پاس قریب مت جانا. ٹھیک ہے، کھانا تو دور کی بات ہے، قریب ہی مت جانا، تاکہ تمہاری میکنگ ایسی ہے، تمہارے اندر ایسی نفس میں نے رکھ دیا ہے جو تمہیں اٹریکٹ کرے گا، تو قریب ہی مت جاؤ، اوائڈ کر لو نا اس کو. جہاں مرضی سے کھاؤ، جہاں مرضی سے پیو. یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، بس ایک ٹری ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک، ایک ٹری ہے. اور جنت کا کیا سائز ہوگا؟ جنت کیسی ہوگی؟ حدیث کے مطابق جو ہم نے پڑھی ہے اسراء والمعراج کے ٹاپک پہ، کہ جنت زمین و آسمان سے کتنی بڑی ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو سائز ہے وہ 500 سال زیادہ بڑا ہے، ایک آسمان سے دوسرا آسمان. ٹھیک ہے، اور ابھی تک دنیا کے آسمان کا ایک کنارہ نہیں ملا ہے سائنسدانوں کو. ابھی تک ہمیں دنیا کے آسمان کا کنارہ نہیں ملا کہ یہ کہاں تک ہے. تو دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 7 آسمان. تو جنت کتنی ہے؟ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. بہرحال اتنی بڑی جنت میں آدم علیہ السلام پھر رہے ہیں. ایک جنت، اتنی بڑی جنت، پوری زندگی ایکسپلور کرتے رہتے نا جنت کو تو بھی ٹائم ختم نہیں ہونا تھا. وہ جنت ہی ختم نہیں ہونی تھی، اتنا ایکسپلور کرتے وہ. مگر بس آزمائش کیا تھی؟ ایک درخت کی تھی. وہ آزمائش یہ تھی کہ اللہ کا حکم ہے یہ نہیں کھانا، بس میں نے تمہیں منع کر دیا ہے یہ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہم ہوتے ہیں نا، سود کیوں حرام ہے؟ زنا کیوں حرام ہے؟ شراب سے کیا ہو جائے گا؟ پورک کیوں حرام ہے؟ وائی کانٹ آئی اسپیک ٹو نان محرم؟ وائی کانٹ آئی ایٹ پورک اور بیکن؟ میں یہ کیوں نہ کروں؟ ہم جو سوال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب چیزیں تو الاؤ ہیں، کیا نہیں ہے کھانے کو؟ یوشا بیف نہیں کھاتی ہو، مٹن نہیں کھاتی ہو، چکن نہیں کھاتی ہو، سی فوڈ نہیں کھاتی ہو، دال نہیں ہے، سبزیاں ہاں. ایک پورک حرام کی ہے، اس پہ اتنے واویلا، اس پہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں کیوں حرام کیا ہے یہ. کون سے ڈرنکس ہیں جو نہیں پیتی ہو؟ اسمودیز، ملک شیکس، سوڈاز، جام شیری، تو روح افزا، تو پاکولا، تو سو اینڈ سو. بس ایک میں نے شراب حرام کر دی ہے، وہ کیوں حرام کری ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو یہ والا ٹری اوائڈ کرنا. لیکن کیا تھا؟ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے بالکل ویسے ہی. لڑکیوں کو خلافت کیوں نہیں ملی؟ اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں کا کیئر ٹیکر بنا دیے. ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو قوام بنائیں، اس کو ڈیسیجن میکر بنائیں. یہ نہ بنائیں کہ تمہاری لیے لڑکی ڈھونڈیں گے جو کریئر بنانے والی ہوگی، جو تمہارے ساتھ مل کے کمائے گی، تو ایک سیو کرے گا تو ایک کمائے گا. اپنے بیٹوں کو نہ بنائیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے مردوں کو قوام بنایا ہے، یہ تمہاری بیویوں بیٹیوں کو بٹھا کے کھلائیں گے، رانیاں رہیں گی گھر کی اور یہ بٹھا کے کھلائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن ہم کیا ہیں؟ کیوں اکیلا مرد کیوں کام کرے؟ عورتیں کم ہے کسی سے؟ میں اپنی روٹی خود بناؤں گی، وہ اپنی روٹی خود بنائے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو شیطان نے کہا
شیطان نے آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں حرام کیا ہے، تمہیں پتہ ہے؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، مفہوم بتا رہی ہوں۔ اس نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ تم یہ کھا لو گے نا تو ساری عمر جنت میں رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی نہیں مرو گے، کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، اس لیے منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ مت کھاؤ۔ بالکل ایسے ہی مزین کر دیا چیزوں کو، یہ کیوں نہ کروں، اور یہ کیوں کروں، پردہ کیوں کروں، نمازیں کیوں پڑھوں، پور کیوں نہ کھاؤں۔ یہ جو ڈبیٹس چل پڑ رہی ہیں ہوتی ہیں نا، اور ہمیں بھی سوچنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اسلام اتنا ریجٹ تو نہیں ہے، اتنے ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہے، جہاد کا حکم کیوں ہے، مارنے کا حکم کیوں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مار مار کے دین پھیلایا ہے، انہوں نے قتل کی نوک پہ اور تلواروں کے ذریعے دین پھیلایا ہے، ٹیررسٹ ہیں یہ لوگ، یہ جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اللہ سے سوال کہ کیوں اللہ یہ سب نہ دیتا تب بھی کیا کر لیتے آپ؟ جان دی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان بھی اللہ کی دی ہوئی، نعمت بھی اللہ کی دی ہوئی، اس کی جان میں چلے بھی جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ درخت سے نہیں کھانا، سیب کا درخت تھا یا گندم کا درخت تھا یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جانا، پھٹکنا بھی نہیں اس کے پاس۔ تو ٹیسٹ جو تھا نا وہ اطاعت کا ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں، کیونکہ شیطان کس طریقے سے ٹریگر کرتا ہے، کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، یہ تھوڑا سمجھ لیں، تاکہ دعائیں جب میں بتاؤں تو دعائیں تو میں آپ کو کرا دوں گی آدھے گھنٹے میں، لیکن کہاں کہاں ہم شیطان کے لوگوں کے وسوسوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کی سائیکالوجی بننا بہت ضروری ہے۔ تو ٹیسٹ جو تھا نا وہ اطاعت کا ٹیسٹ تھا۔ تو اللہ نے بتایا کہ انسان آ جاتا ہے وسوسوں میں، وہ شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، اس کی میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتوں میں۔ کیا ہے، سود ہی تو ہے نا، وہ تو فلاں اسکالر نے اس کو کہہ دیا کہ ہاں اسلامی سود حلال ہے، شادی کر لو، کیا ہے اب اس میں تھوڑی بہت ڈھولک تو بجا ہی سکتے ہیں، اب نامحرم کا اتنا کیا ہے، ہم کون سا اتنا ہنس کے باتیں کریں، کر لو یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شیطان کے وسوسوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ کھا لیا، تو ان کے پرائیویٹ پارٹس ایک دوسرے پہ کھل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات قرآن کی بتا رہی ہوں کہ شیطان نے کیا کیا ان کے ساتھ، ان کے نافرمانی کرائی، ان کو مزین کرا کے دکھائی، وہی پھل جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پاس مت پھٹکنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بدصورت تھا، ہوگا خوبصورت، جیسے دنیا خوبصورت ہوتی ہے، دنیا کی رنگینیاں خوبصورت ہوتی ہیں، دنیا کی چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، ایسے ہی وہ درخت بھی خوبصورت ہوگا۔ شیطان نے آ کے کان میں بس یہی کہا کہ یہ کھا لو گے نا تو ساری عمر جنت میں رہو گے، نکالے ہی نہیں جاؤ گے، اتنا ابدی درخت ہے یہ۔ تو انہوں نے کھا لیا اور اس کے نتیجے میں ان کے کپڑے اتر گئے، ان کے لباس ایک دوسرے پہ کھل گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا شیطان کا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بات مان کر انسان کیا کرتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے، انسان شیطان کی بات مان کر شرمسار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو سزا دی، بلکہ کہا میں نے اسے توبہ کی، میں نے اس کی توبہ قبول کی، دنیا میں بھیج دیا، اور وہ تمہارا ازلی دشمن ہے، وہ تمہارا عدو مبین ہے، وہ تمہارے ساتھ بھی یہ کرے گا، تمہارے لیے دنیا کو خوبصورت بنائے گا، تمہارے لیے گناہ کو اٹریکٹیو بنائے گا، تمہارے لیے گناہ کو آسان کر دے گا۔ تو تمہیں کچھ فیل ہوگا، تمہارے تم کہیں ایکسپوز ہوگے، جیسے آدم علیہ السلام ایکسپوز ہو گئے حوا علیہ السلام کے سامنے، حوا علیہ السلام ایکسپوز ہو گئی آدم علیہ السلام کے سامنے، پرائیویٹ پارٹس کھل گئے نا۔ یہ انسان کے لیے کتنی افسوسناک چیز ہے، دنیا میں اگر کوئی میرا دوپٹہ ہی کھینچ لے، کوئی عبایا ہی کھینچ لے، چلتے چلتے بچے بھی کبھی آپ دیکھیں کہ وہ کپڑے کھینچ رہے ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں نہیں کرو دوپٹہ گر جائے گا، ہے نا، کتنا لگ رہا ہوتا ہے نا، ہم سمٹے سمٹائے ہیں، ایک حیا نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ شرمسار ہو جاتا ہے شیطان کی بات مان کے، اللہ کی بات مان کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بات مان کے جب آپ کہیں گے نا میں نماز پڑھ کے آئی ہوں، کبھی بھی شرم نہیں آئے گی، لیکن آپ کسی کو کہیں گے ارے میری نماز نکل گئی، یا کوئی کہے گا نماز پڑھی، آپ کہیں گے ارے نہیں وہ تو نہیں پڑھی، تو شرم آئے گی آپ کو، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے۔ تو شیطان کی جب بھی آپ مانیں گی نا، آپ کو شرم ساری محسوس ہوگی، آپ کو گلٹ ہوگا، ندامت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں شیطان کی بات مان کے جب ہم مان لیتے ہیں نا اس کی بات، ہمیں ایکسپوز کر دیتا ہے۔ بظاہر کپڑے نہ بھی اتریں، عزت اتر جاتی ہے، ہم بے عزت ہو جاتے ہیں، اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ کے ماں باپ کے کپڑے کوئی اتار دینا تو آپ شکل نہ دیکھیں، صرف امی کہہ دینا کہ میں گئی تھی تمہاری فلاں رشتہ دار ہے نا، انہوں نے میرا دوپٹہ کھینچا، میرے کپڑے کھینچے، تو آپ کو تو تن بدن میں آگ لگ جائے گی، یہ کیسے کیا میری ماں کے ساتھ، تمہارے چاچا نے دوپٹہ کھینچ لیا تھا، یا تمہارے ابو کے کپڑے پھاڑ دیے فلاں نے، دکاندار نے، لڑائی کرتے کرتے، بس آپ دیکھیں ایسا طیش آئے گا کہ یہ کیا کیا، اب میں شکل نہ دیکھوں اس کی۔ لیکن آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اس طرح ہم ایسوسیٹ نہیں کرتے نا اپنے ماں باپ کے طور پہ، اس لیے دشمنی میں ہماری ویسی شیطان کے لیے ساتھ ہے ہی نہیں دشمنی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، ہو سکتا ہے سالوں لگے ہوں ان کو جنت میں، آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو سالوں لگے ہوں جنت میں، بار بار شیطان نے اٹیک کیا ہو، کبھی اس طریقے سے آیا ہو، کبھی اس طریقے سے آیا ہو، وہ نہ پھسلے ہوں، بس ایک مومنٹ تھا جس میں پھسل گئے، تو شیطان نے عزت نفس چھین لی، ان کی عزت ہی چھین لی، تو ہیملیٹ کر دیا ان کو۔ جنتوں والے عزت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ماڈسٹ پیپل ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں،
عزتوں والے ہوتے ہیں، ان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، جو جنت والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے ہر بار، ہر بار یہ سوچوانا کہ میں ہی کیوں قربانی دوں، میں ہی کیوں سیکریفائس کروں، میں ہی کیوں سرنڈر کروں، میری ہی آزمائشیں آئی رہتی ہیں، میں ہی ہر وقت نماز پڑھتی رہوں، ہر وقت قرآن پڑھتی رہوں۔ جیسے خرگوش کو کیرٹ دکھا دکھا کے شکار کرنا، ایک کے بعد ایک چیز کی طرف اٹریکٹ کرنا، کھینچنا، یہ شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم توبہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جب پتہ چلا نا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، تو انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا، انہوں نے توبہ کی۔ ہم اگر غلطیاں کرتے ہیں تو ہم توبہ نہیں کرتے، ہم جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے اس لیے کیا، یا میں نے یہ کیوں کیا، میں تو بے بس تھی، اللہ تعالیٰ میرے لیے وہ اس نے مجھے بہکا دیا، اس کی باتوں میں آ گئی، اللہ میں تو اس ٹائم پہ ایسی تھی، بلا وجہ کے جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، بغیر کسی کو بلیم کیے، یہ میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہوا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ظلم تو میں نے خود اپنے اوپر کیا ہے، یہ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، یہ شیطان نے نہیں کیا ہے، یہ میرے ظلم تھا میرے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کا تو کوئی نقصان ہوا ہی نہیں اس میں، یہ میرا اپنا نقصان ہوا ہے، اٹ واز مائی لاس، آئی لاسٹ اٹ، آئی لوز اٹ، آپ کی بات نہ مان کر صرف میرا اپنا نقصان ہوا ہے، آپ کی بات نہ مان کے میرا نقصان ہی ہوتا ہے، روحانی، جسمانی، جذباتی۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ڈھانپنا پڑے گا، کور کرنا پڑے گا، ایکسپوز نہ کریں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے شیطان کا معاملہ ہے نا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں ایکسپوز کر دیتا ہے، لیکن ایکسپوز ہونے کے بعد ہم معافی مانگتے ہیں، کیا ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم نسل در نسل ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ہر دفعہ جسٹیفائی کرتے ہیں، ہر دفعہ جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو اب کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ ہم نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، یعنی کہ قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بنانا ہے، اپنے آپ کو ویل اکوپڈ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے مقصد کا ایک مقصد متعین کرنا ہے، ایک مقصد سیٹ کرنا ہے، اپنے سب سے بڑے بڑے ٹارگٹس بنانے ہیں، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنانے ہیں، ویکلی، ڈیلی، منتھلی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ اذکار پڑھنے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ دشمن کے شر سے حفاظت، جو کہ سب سے بڑا دشمن اس لیے کہ ہماری دنیا میں بھی دشمنی لوگوں سے ہوتی ہے، آف کورس وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا دشمن کون ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے۔ اور وہ ان لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے امی ابو، ہمارا شوہر، ہماری نندیں، شوہر کی بہنیں، شوہر کی امیاں، شوہر کی بیوی، بچے، ہمارے بیٹے کی بیوی، ہماری بیٹی کا شوہر، یہ کتنے پیارے رشتے ہیں، لیکن یہ دشمن بنے بیٹھے۔ تو ان سے کیسے پناہ مانگنی ہے؟ ان سے ان دعاؤں کے ذریعے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعائیں ہمارے سامنے اگر آ جائیں عائشہ، تو ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان سب سے پہلے ہمارا دشمن ہے، ہم نے ان نظروں کو رکھنا ہے، یعنی کہ اس اینگل سے ان دعاؤں کو دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ شیطان۔ دوسرا اینگل ہے آپ کا نفس، یہ بھی سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان کے بعد کون ہے؟ میرا اپنا نفس، میں کیا چاہتی ہوں۔ اور تیسری چیز ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جو کہ دشمن کے شر سے حفاظت کی مصنون دعائیں ہیں۔ میں دعائیں پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ وہ الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں۔ پہلی دعا ہمارے سامنے ہے اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس۔ اگلی دعا ہے اللہم اکفنیہم بما شئت، ٹھیک ہے۔ میں صرف ابھی پروننسیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ دیکھ لیں اس دعاؤں کو کیسے پڑھنا ہے، ان کی جو روٹ ورڈز ہیں اور ترجمہ ہے اور تھوڑا سا تدبر کریں گے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ اللہم اکفنیہم، اگر آپ دیکھیں کاف جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہے، تو یہ اللہم، میم کو کاف سے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اب حمزہ کے اوپر چونکہ جزم ہے تو یہاں پہ جھٹکا دینا ہے، یہ شیت نہیں ہے، شیت، ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ۔ اگلی دعا ہمارے پاس ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ اگلی دعا ہو گئی ہماری۔ اس سے اگلی دعا ہے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر۔ یہاں پہ اگر پوز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں،
کنٹینیو کرنا ہے تو من کل متکبر، ٹھیک ہے، یہ رو کو لام سے ملانا ہوگا کیونکہ لام پہ تشدید ہے. متکبر لا یؤمنو، جھٹکا کیوں دیا میں نے؟ کیونکہ حمزہ ہے، حمزہ پہ جزم ہے. لا یؤمنو بیوم الحساب، ٹھیک ہے. یعنی کہ متکبر کو آگے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ متکبر کون انسان ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتا حساب کے دن پر. انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اگر آپ نے یہاں پہ بریک لینا ہو، پاز کرنا ہو، دو پارٹس میں پڑھنا ہو، انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یہ اگلی دعا ہو گئی ہماری. اس کے بعد ہمارے پاس اگلی دعا ہے اللہم متعنی. متاع ہوتا ہے نا، متاع حیات ہوتی ہے، متاع ہوتی ہے کسی انسان کی، وہیں سے لفظ نکلا ہے. اللہم متعنی بسمعی، میم ساکن ہے، اٹ از ناٹ سمعی، اٹ از سمعی، و بصری وجعلہما، لام جو ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، وجعلہما، اور میم کو لام سے ملائیں گے، وجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی. جو زو ہے آپ کے سامنے وہ سکون کی حالت میں ہے، تو ظلم یزول نہیں ہے، یزی نہیں ہے، اٹ از یظلمنی. وخذ منہ بثأری، ٹھیک ہے. وخذ، زال جو ہے اس پہ سکون ہے، وخذ منہ، اور اگر آپ دیکھیں بساری جو الف ہے اس پہ جزم آپ کو نظر آئے گا، بسری، تو یہاں پہ جھٹکا دینا ہے. اللہم متعنی بسمعی و بصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بسری. یہ دعا آپ کے پاس آ گئی. اس کے بعد اگلی دعا ہمارے پاس ہے، جو کہ دونوں یہ اگلی آنے والی دو دعائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ٹھیک ہے. دعا نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ 6. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جب میری ٹیم آپ کے سامنے لے کر آئے گی تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں پڑھ دیتی ہوں. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جار من کلہ وجنودہ واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. یہ دعا انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے. اور آخری دعا جو ہے وہ یہ ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے آ گئی ہے دعا. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جار من عبدک کلہ، ہے چاہے فلان بن فلان، یعنی کہ فلان بن فلان کا مطلب ہے کہ سو اینڈ سو. اب اگر مجھے نام پتہ ہے نا کہ یہ دشمن ہے میرا، تو میں نام لوں گی. فار انسٹنس ٹرمپ اور نیتن یاہو، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کا نام لکھ دیں، یا پھر کلی ہی و جنود ہی، کلی کا مطلب ہے سارے دشمن. انشاءاللہ میں جب ایکسپلینیشن کراؤں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی. بہرحال اس کو ہم فلان بن فلان کی بجائے پڑھتے ہیں کلی ہی من جنود ہی و احزاب ہی من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. نیچے ریفرنسز پڑھے میں آپ کے سامنے ان دعاؤں کے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اس کی پروننسیشن. اللہم رب السماوات السبع، نہیں پچھلی والی دعا اگر آپ واپس لے جائیں، اللہم رب السماوات السبع، ٹھیک ہے، تا کو سین سے ملانا ہے، سماوات السبع ورب العرش العظیم کلی جارن، اللہ تعالیٰ جار بن جائیے، میرے محافظ بن جائیے، من فلان بن فلان کی بجائے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ من کلہ و جنودہ، ٹھیک ہے، من کلہ یعنی کہ سارے کے سارے، و جنودہ اور ان ساروں کے سارے لشکر، و احزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. یہ دعا ہے. اور آخری دعا ہے اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا. یہ بھی بہت پیاری دعا ہے اور اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، جو میں آخری دعا بتانے لگی نا آپ کو، یہ والی اللہ اکبر والی. اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف و احذر اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع. اچھا دیکھیں، مشکل ہے دعا ہوگی پڑھنے میں، آپ لوگوں کو تو قرآن ہی پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، تو یہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، تو حدیث کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے پڑھنے میں مشکل ہوتے ہیں. لیکن میں اس لیے آپ لوگوں کو جو ہوں پروننسیشن بار بار کروں گی بھی، جب میں کروا رہی ہوں گی تدبر اس پہ بھی کر رہی ہوں گی، اور ابھی بھی میں کر دیتی ہوں. اس کو آپ بریک کر لیں. کیسے؟ اللہ اکبر
اللہ اعز من خلقہ جمیعا، ایک جملہ ہو گیا. اللہ اعز مما اخاف و احذر، ایک جملہ ہو گیا. اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہو تو یہ اللہ ہی کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے مزید کہ کون ہے اللہ. هو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ. تو آپ اس کو چاہے بریک کر سکتے ہیں ہو کے بعد یا کنٹینیو کر سکتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک. پھر یہاں پہ فلانن آ گیا. فلانن کا مطلب ہے کہ فلاں، لیکن فلاں نہیں بولنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا دشمن کون ہے. نام لے کے بول سکتے ہیں، جیسے عائشہ، شازیہ، آپ اس طرح نام لے سکتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ میرا دشمن ہے شیطان کے علاوہ. اپنا نفس دشمن ہے. ٹھیک ہے. میرا نفس نفسی ہو سکتا ہے. من شر نفسی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا من شر عبدک. فلانین کا مطلب ہے کسی بھی انسان، کسی بھی پارٹی، کسی بھی گروہ، کسی بھی خاندان کا آپ نام لے سکتے ہیں، کسی بھی شخص کا آپ نام لے سکتے ہیں. تو اس کو انڈر لائن کر لیجیے گا. وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. دوبارہ پڑھ رہی ہوں دعا. اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر. اعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک کلہ وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کل جارا من شرہم جل ثناؤک وعز جارک وتبارک اسمک ولا الہ غیرک. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو دعائیں پڑھی ہیں، کوئی دعا آپ کو لگتا ہے مجھے ریپیٹ کرنی چاہیے یا کوئی دعا، کوئی ورڈ ریپیٹ کرنا چاہیے، تو مجھے ابھی بتا دیجیے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ تاکہ آپ اب اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. پلیز مجھے بتائیے آپ لوگ کہ یہ دعائیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں پروننسیشن کہ نہیں آئی ہے، اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو. ویسے تو 11 بج چکے ہیں، بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو دیکھیں گے. چیٹ میں مجھے جا کے بتائیے پلیز کہ آپ لوگوں کو یہ دعائیں پڑھنے میں مشکل تو نہیں لگ رہی. اوکے، ناصرہ نے لکھا ہے اس سے پہلے والی. ٹھیک ہے عائشہ، دعا نمبر 6 میرے سامنے لے آئیں ذرا. اور ناصرہ میں آپ کے لیے سلو پڑھوں گی تاکہ آپ جو ہیں اس پہ آراب یا کچھ دیکھنا ہو کہ کیسے لکھنا ہے. انگلش میں لکھ لیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ اس کو رومن انگلش میں لکھ لیتے ہیں، یعنی رومن عربک کر لیتے ہیں. لکھوا دیتی ہوں میں ان کو کبھی کبھی کہ اس طریقے سے لکھ لیں. تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. خاص ورڈ جو پروناؤنس نہیں ہو رہا ہوتا، جیسے ڈکشنری کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا آگے لکھا ہوتا ہے، اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیں. اللہم رب السماوات السبع. ٹھیک ہے. اللہم رب السماوات السبع. ربا کس کا ہے؟ سماوات کا. کتنے سماوات ہے؟ سبعی، 7. ٹھیک ہے. تو اللہم رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب. ورب العرش العظیم، اور صرف 7 آسمان ہی نہیں، اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کا بھی رب. سبحان اللہ. کلی جارم، بن جائیے میرے لیے. جارن، اللہ تعالیٰ بن جائیے میرے لیے. تو یہ نون جو ہے اس کو آپ نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ. نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کلی جارم من فلان بن فلان. تو فلان بن فلان میں آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کلی ہی و جنود ہی لکھ سکتے ہیں. کلی ہی کا مطلب ہے سارے کے سارے دشمن. کیونکہ میں تو یہ پڑھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے حفاظت بھی دیتے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں جن کو دشمن سمجھ رہی ہوں، بعض اوقات بیک سٹیپ کرنے والے دوست بھی آپ کے دشمن بن رہے ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بھی کاروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو کلی ہی بڑا اچھا لگتا ہے. کلی ہی و جنودی ہی. ٹھیک ہے. تو فلان بن فلان کے بعد کیا لکھنا ہے؟ علاوہ کیا لکھنا ہے؟ کلی جارم من کلی ہی و جنودی ہی و احزابی ہی من خلائقک. ٹھیک ہے. تخلیق سے نکلا ہے. انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گی ان ورڈز کو. ان یفرط، افراد تفرید سے لفظ نکلا ہے. ان یفرط علی احد منہم او یطغى. ان یفرط علی احد، اور اگر آپ دیکھیں تنوین میم سے مل رہا ہے تو یہاں پہ احد منہم او یطغى، تو ساکن ہے اور یہاں پہ کتب جدو یعنی کہ کلکلا ہوگا. او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت.
अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i व रब्बल अर्शिल अज़ीम कुल्ली जारा मिन अब्दिका कुल्लिही व जुनूदिही व अहज़ाबिही मिन खलाइकिक अन यफ्रुत अलैया अहदुम मिनहुम अव यतग़ा अज़्ज़ जारुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा इल्ला अंत। तो ये दुआ आपके सामने आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं हो गई हैं। अब हम इन पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं। और वो ये दुआ है कि पहली दुआ हमारे पास आ जाए तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें शैतान से के असरात से हिफाजत का जो तरीका बताया है वो उसके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खास दुआएं बताई हैं। ठीक है, मतलब कुरान पाक में तो बताया है कि ये दुश्मनी कैसे पैदा हुई, किस तरीके से अटैक करता है, किन किन लोगों पे अटैक कर चुका है, क्या उसकी स्कीम क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका जो है वो कॉन्स्पिरसी किस तरीके से वो प्लान आउट करता है चीज़ों को। तो अल्लाह ताला ने कुरान में तो ये बताया है। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पे कुरान में हमें ये भी बताया है कि जब कुरान पढ़ने बैठो तो फस्ताइज़ बिल्लाह, शैतान जो है ना उससे पनाह उससे उसकी अल्लाह ताला की पनाह में आ जाया करो, क्योंकि ये तुम्हें कुरान नहीं पढ़ने देगा। क्योंकि कुरान असल चीज़ है जो उसकी चीज़ें बता रहे हैं, उसको एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे अब मुझे मिसालें भी खैर क्या देनी पड़ती है, बहरहाल ये रिलेटेबल है इसलिए दे देती हूँ कि ना बीवियाँ ना अपने शौहरों को भेजती नहीं है सास के कमरे में कि ये जाएंगे तो ये ना मेरी मेरी बुराइयां एक्सपोज कर देंगी, ये कहेंगी कि ये उठती नहीं है, काम नहीं करती, तो ये बिला वजह ना इनको कान भर देंगी, तो नहीं जाने देती ना। या इसी तरीके से जो है हम और मामलात कर रहे होते हैं, हमें हमारा किसी के पास सीक्रेट होता है और हम कहते हैं उसके पास ना ही जाओ तो अच्छा है, या उस फलां लोगों को ना ही भेजो वहाँ पे, क्योंकि हमारा हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो शैतान जो है ना वो कुरान क्यों नहीं पढ़ने देता, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको एक्सपोज कर दिया है हमारे लिए। तो हम जिस इंसान को तो शैतान की वहाँ चालें समझ आ जाए तो शैतान से अल्हम्दुलिल्लाह बच जाता है। ठीक है, उसको सेकंड्स में अंदाजा हो जाता है कि यहाँ वो गेम कर रहा है मेरे साथ, उसने इस चीज़ को मेरे लिए खूबसूरत बना दी है, ऐसे ऐसे वसवसे डाल रहे हैं। नहीं, लिटरली आपको फील हो रहा होता है कि ये जो है ना मास्क मेरे सामने कैसे ये मैन इज इन डिसगाइज, ईवल इन डिसगाइज, एंजल इन डिसगाइज आपको फील हो रहा होता है, लिटरली आपको फील हो रहा होता है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि कुरान तो हमें बताता है कि शैतान किस तरीके से काम या वार कर रहा होता है, कहाँ कहाँ पना चाहिए, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज कि अल्लाह ताला कुछ जगहों पे तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ पनाह मांगनी चाहिए, तो वो अल्फाज इतने खूबसूरत हैं जो कि क्या बताते हैं कि इंसान शैतान इंसान को डायरेक्ट नुकसान तो कम पहुंचाता है। ठीक है, डायरेक्ट इंसान कम नुकसान कम पहुंचाता है। ज्यादातर वो कैसे नुकसान पहुंचाता है, वो खौफ पैदा कर देता है, इंसान को खौफ आना शुरू हो जाता है, सिचुएशन का, मुफलसी का, लोगों का, लोगों के प्रेशर का, क्राउड का, उसको वो खौफ आने शुरू हो जाते हैं। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, फना का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ठीक है, फिर वो खौफ जो है ना, इंसानी खौफ या सिचुएशन का खौफ बढ़ के क्या हो जाता है, वसवसे। शैतान इंसान को डायरेक्ट नहीं अटैक नहीं करता बल्कि वसवसे डालता है, एक कन्फ्यूजन उसके अंदर पैदा कर देता है, या उसके अंदर तकब्बुर ले आता है। उस तकब्बुर की वजह से इंसान अल्लाह से दूर हो रहा होता है, या ऐसा मुतकब्बिर इंसान इंसान के ऊपर हावी हो जाता है। जैसे हमारे ऊपर अगर कोई अगर हमारे ऊपर कोई हावी है ना, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, हमें उसका खौफ है इसलिए कि वो मुतकब्बिर इंसान है। इसलिए दुआ कह रही है कि अल्लाह ताला उस मुतकब्बिर इंसान से जिसको यौम बियौम हिसाब का कोई खौफ ही नहीं है, जो ईमान ही नहीं रखता आखिरत के दिन पे, उसके शर से मुझे बचा ले, क्योंकि वो तो ईमान ही नहीं रख रहा, उसको तो आखिरत की फिक्र ही कोई नहीं है। तो फिर इमोशनल इम्बैलेंस जो है हमारी जिंदगी में होता है, या फिर अल्लाह से दूर कर देता है। तो इन अस्कार का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला इन चारों दरवाज़ों को बंद कर देता है। ना खौफ आता है, ना वसवसे आते हैं, ना तकब्बुर, मुतकब्बिर इंसान हमारे सर पे सवार होता है जिसको आखिरत का कोई खौफ ना हो। हमारी ज़िंदगी में हैं कुछ ऐसे लोग जिनको कोई आखिरत की नहीं पड़ी हुई, जिनको कोई अल्लाह की नहीं पड़ी हुई, वो हमारे ऊपर नाफिज हुए हैं। और हम चूंकि अल्लाह वाले हैं, हम डरते रहते हैं अल्लाह के इस बात से कि हम ना किसी पे जुल्म कर दें, हम ना किसी को नुकसान पहुंचा दें, हमसे कतई रहमी ना हो जाए। हम उनके ताबे आ रहे होते हैं, हम उनके जुल्म का शिकार हो रहे होते हैं, हम उनकी वजह से अंडर प्रेशर होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। तो ये दुआएं हमें उससे महफूज कर लेंगी, या फिर हम अल्लाह से दूर शैतान हमें कर रहा होता है ऐसी ऐसी चीज़ों के ज़रिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दुआएं अल्लाह अकबर अल्लाह अज़्ज़ु मिन खल्क़िही जमीआ, ये वैसे से तोड़ देता है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा तो मेरा अल्लाह है। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाती, अल्लाह ताला कोई छोटा मोटा अल्लाह नहीं है, रब्बस समावाती सबई, भाई सात आसमानों का रब है। ठीक है, या फिर ये कि रब्बुल अर्शिल अजीम, उससे भी ऊपर एक अर्श अल्लाह का, उसका रब है अल्लाह ताला। तो इंसान जो है ना वो लोगों यानी कि शैतान इंसान को जब वसवसे डालता है तो इंसान कहता है मेरा रब कोई छोटा रब नहीं है,
ہر چینل پہ موجود ہے میرا اللہ. یا پھر یہ کہ اعوذ باللہ ممسک السماوات، اللہ تعالیٰ میں آپ نے سب آسمانوں کو تھاما ہوا ہے، تو آپ میرے معاملات کو بھی تھام لیں گے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اب کسی کی. یا پھر ہم نے دعا کی تھی اعوذ بربی و ربکم، کہ اللہ تعالیٰ میں اس انسان سے پناہ چاہتی ہوں جس کو آپ کا کوئی خوف نہیں ہے، جس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، متکبر انسان ہے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، آپ کے کسی بھی چیز کو لا ابائڈنگ مسلم نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ یہ والی دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھے جار میں لے لیجئے، اپنا پڑوسی بنا لیجئے، کیونکہ آپ کے پڑوس میں آ کے میں محفوظ ہو جاؤں گا. تو کلی جارا من عبدی کا کلی ہی و جنودی والے الفاظ ہیں. تو اصل خلاصہ ان دعاؤں کا یہی ہے کہ انسان اپنی ڈیپینڈنسی شفٹ کر لیتا ہے. پہلے وہ اور چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ یہ بچا لیں گے وہ بچا لیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جو کہ شاید آج کا یا کل کا دن ہو، جس میں آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اب مجھے اپنی ڈیپینڈنسی کہاں شفٹ کرنی ہے، اپنے اللہ پہ. کون سے اللہ پہ؟ یہ دعائیں بتائیں گی، ٹھیک ہے. تو شیطان کا اٹیک 3 لیول پر جب ہوگا، دل پر ہوگا، ذہن پر ہوگا، تعلقات پر ہوگا، تو یہ اذکار ہمیں بچا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ انسانوں کے ذریعے وہ ہمیں یہ خوف دلا رہے ہیں، وہ انسانوں کے ذریعے ہمارے دروازے بند کر رہے ہیں، انسانوں کے ذریعے ہمیں ڈپریشن کا شکار کر رہے ہیں، انسانوں کے ذریعے ہمیں ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ دعائیں ہمیں کیا کریں گی؟ ہمیں اپنی حقیقت بتائیں گی، میں کتنی جو ہوں وہ ویک ہوں اور اللہ تعالیٰ کتنا پاورفل ہے. انسان بدلہ لینا چاہے بھی تو نہیں لے سکتا، انسان حفاظت کرنا چاہے بھی تو حفاظت نہیں کر سکتا، انسان انصاف کرنا چاہے بھی تو انصاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی طاقت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، جذبات پہ مبنی ہے. کسی کو میں معاف کر دوں گی جذبات کے انڈر آ کے، کسی کو میں جو ہوں وہ چھوٹ دے دوں گی، کسی کو میں پکڑ لوں گی کیونکہ میرے جذبات ہیں. میری کسی سے محبت ہے، میں کسی سے اٹیچ ہوں تو میں اس کو مارجن دے دوں گی، کسی کو نہیں دوں گی. تو انسان محدود ہے، جذباتی ہے، ناقص ہے. لیکن اللہ کا نظام کیسا ہے؟ علم پر مبنی ہے. اللہ کا نظام انصاف پر مبنی ہے. اللہ کا جو انصاف ہے وہ وقت پر، نیت پر، ہڈن حقیقتوں کو بھی دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ ایسے معاملہ لوگوں کے ساتھ کرے گا. اگر مجھے ایک شخص دشمن لگ رہا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں بہت ہی گرجس، میں بہت زیادہ اس کے خلاف ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ میں اتنے خلاف مجھے ہونا بنتا نہیں ہے. اس کی کوئی ایک چیز جسے ہم زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں نا کسی بھی انسان کو، کہ بس یہ تو ہے ہی برا، حالانکہ وہ ہر جگہ برا نہیں ہوتا، وہ کہیں کہیں ہمارے لیے بہت نعمت کے طور پہ جو ہوتا ہے. مائیں ہماری ہوتی ہیں، باپ ہمارے ہوتے ہیں، وہ کسی چیز پہ ہمیں سختی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ان سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو بس ایک ہی کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو بری ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا ہے؟ رحم کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اگر وہ تم سے شرک کا کہہ رہے ہو، بس وہ نہیں ماننا ہے. ہم جو ہیں وہ ان کو بالکل ہی خلاف ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ان کے اینٹی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے شوہر یا بیوی کے معاملات. اینی ویز، تو انسان اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا کنٹرول دوسروں پہ حاصل کر سکتا ہوں، تو کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں. تو انسان کا بدلہ ورسز اللہ کا بدلہ. اللہ کیسے بدلہ لے گا اور میں کیسے بدلہ لوں گا؟ میں جذبات میں لوں گی، میں ظاہر کو دیکھوں گی، میں حد سے بڑھ بھی سکتی ہوں یا میں کم بھی کر سکتی ہوں. بھئی میرا بیٹا ہے تو چلو اس کو تو معافی ہے، لیکن اگر بہو ہے تو بس اس کے تو پیچھے پڑ جانا لتے لے کے، تو اور ریگریٹ کرنا بعد میں کہ ارے میں تو اس کے ساتھ زیادتی کر دی. تو اللہ تعالیٰ آپ پہ چھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے. یہ دعائیں ہمیں یہ سکھائیں گی، کیونکہ اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو وہ پورا کانٹیکسٹ دیکھتا ہے. اللہ جب بدلہ لیتا ہے تو وہ نیت بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بدلہ لیتا ہے تو حالات بھی، جیسے میں نے کسی کے ساتھ برا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ میری نیت کیا تھی، اللہ کو پتہ میرے حالات کیا تھے، اللہ کو پتہ میرا وقت کیا تھا. تو اگر آپ میں سے کسی نے بددعا دے بھی دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی، آپ کہیں کہ اس کو تو یوشا کو تو بس اللہ تعالیٰ ایسی موت مارے یا ایسا معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کانٹیکسٹ کیا تھا. تو اس لیے یہ دعائیں جو ہے نا دشمنوں کے لیے بھی فیور میں ہیں، یا ہمیں کم از کم ان کے معاملات میں بیلنس ہونا، سینسیبل ہونا بتاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل کا حال بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بیلنس قائم کرنا بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ہر چیز کیا کی ہے، میزان کے تحت بنائی ہے، ہر چیز بیلنسڈ ہے، ہر چیز. تو جب ہم کہتے ہیں کلی جار من شرہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف، یہ والے الفاظ جب ہم بولتے ہیں تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں خود اس لیول کا انصاف تو کر ہی نہیں سکتی، میں اس قسم کی پروٹیکشن تو کر ہی نہیں سکتی، آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ والی پروٹیکشن مجھے دے دیں. آپ جو ہیں وہ ایک ہیوملٹی جو ہے بیس ٹرسٹ سسٹم ہو کہ میں کسی انسان کو اتنا نہ گرا دوں، اتنا نہ ظلم کر دوں کہ جب آپ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں اس نے کچھ موبائل چرا لیا تو مار ڈالتے ہیں لوگ، اس کو قیمہ بنا دیتے ہیں، مار مار کے. پورا موب ہوتا ہے، موب اٹیک کرتا ہے اس پہ اور مار مار کے بھرکس نکال دیتا ہے، حالانکہ ایک فون چوری کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے اس ایسے لوگوں پہ جو خود انصاف اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم پولیس اس کو
اس وجہ سے کہ کوئی اس کا اثر تھا، اس کا کوئی انفلوئنس تھا، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ایسا سچویشن نہیں لے کر آئے گا جہاں آپ کہیں کہ میرے ساتھ تو انصاف ہی نہیں ہوا۔ آپ کو آنکھوں کے سامنے انصاف ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے سامنے وہ معاملات لے کر آئے گا، آپ کہیں گے یا اللہ اس شخص کے ساتھ تو واقعی کسی اور نے، کسی اور کے ذریعے اس کے ساتھ یہ برائی آئی، اس کسی اور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ کی، لیکن صحیح ہوا اس کے ساتھ کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا یا فلاں کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ تو انسان کو اس کے عمل کا مکمل نتیجہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کبھی دیر سے، کبھی فوراً، لیکن مکمل حساب کے ساتھ، ایون یہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال انسان جو ہے اس لیے یہ دعائیں اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اس لیے اپنے دشمنوں سے خود ریونج کم لیا کریں، اتنے ریونج فل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے گرجز پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹ اٹ گو، لیٹ اٹ بی، لیٹ اٹ گیو، یو نو، لیٹ اٹ جسٹ گیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ سسٹم آپ سنبھال لیں، یہ معاملہ آپ سنبھال لیں۔ میں ہوں تو پریشان، میں بہت اپسٹ ہوں، میرے پیچھے پڑا ہوا یہ شخص تکلیف پہ تکلیف، اذیت پہ اذیت دے رہا ہے، میں اس کے لیول پہ آ کے شر نہیں کر سکتی، میں اس کے لیول پہ آ کے وہ شیطانی کام نہیں کر سکتی، میں کالا جادو نہیں کرا سکتی، میں پڑھ پڑھ کے نہیں پھونک سکتی، میں یہ والا اس طرح کا مائنڈ پالیوٹ نہیں کر سکتی کہ ایک کسی انسان نے میرے دوست کے یا میرے بیوی یا میرے شوہر کے مائنڈ پالیوٹ کر دیا تو میں بھی اس کے خلاف کروں، میری یہ نیچر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ یہ معاملہ جو ہے اس کو ڈیل کریں تو انسان پھر اس کے جو آؤٹ کم ہوتے ہیں وہ پھر ڈیزروڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے پھر ایسے آؤٹ کم کو۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سچویشن میں، اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ جس تکلیف سے آپ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ والی دعائیں جو ہیں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ خود خاموش رکھو، لیکن چپ نہیں رہنا، یعنی کہ خاموشی وہ والی خاموشی ہے کہ خود سے بدلہ لینے کے لیے تگ و دو نہیں کرنی، بلکہ کیا ہے کہ انصاف کو اپنے ہاتھ میں نہ لو لیکن اللہ کے ہاتھ میں دے دو۔ اور جہاں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ کرو، دوسروں کے ظلم پہ خاموش رہیں گے تو ظلم تو آپ پہ بھی ہوگا، تو یہ والا کام نہیں کرنا، لیکن اپنے اوپر جو معاملہ ہے، اپنی امت پہ جو معاملہ ہے، اپنی خاندان پہ کچھ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، ملک پہ لوگ اٹیک کر رہے ہیں، شہر پہ اٹیک کریں، قبیلے پہ اٹیک کریں، تو یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہم تو ہڈن ٹروتھ نہیں جانتے ہیں، ہمیں فیوچر بھی نہیں پتہ ہے، ہم اپنے جذبات سے بھی انفلوئنس ہوئے ہیں، اور ہمیں بدلہ بھی لمیٹڈ چاہیے، آج کے آج ہو جائے، کل کے کل ہو جائے، بس اللہ اس کو، میں بعض اوقات کسی انسان پہ ظلم ہوا ہوتا ہے اور وہ میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں حکومت سے انصاف چاہیے، ہم یہاں پہ لاش جو ہے نا اس کو دفنائیں گے نہیں، لے کے بیٹھے رہیں گے تدفین، ہمیں آج کے آج انصاف ملتا ہے؟ انصاف کوئی نہیں ملتا۔ تو رادر یہ کہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کریں اور ایسے سسٹم پہ جو کہ انصاف کی دھجیاں ادھیڑنے والا سسٹم ہو، ایسی حکومت جن کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ ہمیں، ہماری جو ہے بدنامی کو ہم ویسے کیسے پورا کریں، ہم کیسے بدلہ لیں دوسری حکومتوں سے، ہم کیسے اپنے آپ کو وائرل کریں، ہم کیسے اپنے آپ کو اچھا بنائیں، اس پہ ساری ان کی فوکس ہو، اس لیے حکومت میں آنا مقصد ہو، رادر یہ کہ ہم حکومت یا ہم رعایا کو کوئی جو ہے انصاف فراہم کریں، ہم عدالتی سسٹم کو یا ججز کو جو ہے نا ایک خاص سسٹم کے تحت تابع کریں تاکہ وہ انصاف دلائیں، اس پہ تو کوئی کا کام ہی نہیں ہے۔ تو پھر اب سچویشن کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بہت اچھے سے معاملہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان دعاؤں کو پھر ہم ڈیٹیل میں کل دیکھیں گے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، کیونکہ ابھی آلریڈی ہمارے پاس 2 آورس ہو چکے ہیں، تو سیچوریشن لیول جو ہوتا ہے نا چیزوں کو سمجھنے کا وہ تھوڑا ختم ہوا ہوا ہوتا ہے اور چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اور دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ہی دن میں کراؤں گی، ایک ہی گو میں کراؤں گی تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ دعائیں آپ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو ہر قسم کے دشمن، اپنے آپ سب سے بڑے دشمن آپ اپنی خود ہیں، آپ کا نفس، اس کے لیے لوگوں کے نفس یعنی کہ لوگوں کے دشمنی، شیطان کی دشمنی، ان سب کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ چلے آپ کا کوئی سوال ہے اس کے حوالے سے، کسی بھی دعا کے حوالے سے، کسی بھی ذکر کے حوالے سے، کسی بھی شیطان کے کسی معاملے کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کر لیجئے اس کو، ورنہ میں مائنڈ اپ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کل ہم یہ دعائیں جو ہیں ساری کی ساری 7-8 دعائیں ہماری جو ہیں وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ود روٹ ورڈز ود ترجمہ۔ اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أيده بروح القدس إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهم الوارث مني وانصرني على من يظلمني وخذ منه بصاري اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل جار من عبدك كله وجنوده واتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم
كله وجنوده وأحزابه من خلائقك أن يفرط علي أحد منهم أو يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك كله وجنوده وأتباعه وشياعه من الجن والإنس اللهم كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا الہ غیرک. 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے آخری والی دعا کو. تو یہ دعا انشاءاللہ تعالی ہم کل کریں گے اور یہ ساری کی ساری دعائیں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں گی. عائشہ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ گروپ میں یا چینل پہ اس کو بلکہ چینل پہ شیئر کر دیں تاکہ سب لوگ جو ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ دعائیں روز ڈیلی بیسس پہ پڑھنی ہے، روز پڑھنی ہے. جب آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی نے کالا جادو کرا دی ہے، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی، جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، ان کی نظریں ایسی ہیں جو جب بھی آپ ان کے گھر جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے، آپ کے گھر آ رہے ہیں وہ تو عجیب عجیب نظروں سے دیکھیں گے، آپ کے پھوٹ ڈلوا دیں گے، آپ کو مس گائیڈ کریں گے، آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو مس گائیڈ کریں گے. تو یہ ساری کی ساری دعائیں آپ نے اس سچویشن میں مانگنی ہے. میرے گھر جب دعوت ہو، میں جب کسی کے گھر دعوت میں جاؤں، میں جب بازار جاؤں، میں کسی سے ملنے جاؤں، یعنی کہ مجھے خود جب میں کوئی میڈیا کا کوئی پروگرام دیکھنے بیٹھوں اور مجھے لگ رہا ہو کہ یہاں پہ ظاہر جو بھی میڈیا ہے نا یہ ہمارے دشمنوں کے کنٹرول میں ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں. وہ چاہتے ہیں ہمیں کیا دکھانا تو وہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وائرل کرنا وہ وائرل کر دیتے ہیں. سارے اینکرز ان کے کنٹرول میں ہیں، سارے جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، ساری سیلیبریٹیز ان کے کنٹرول میں ہیں، سارے سنگرز کرکٹرز ان کے کنٹرول میں ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے ہمیں کس کو ہائپ دینی ہے، کس کو نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ دعا تب پڑھا کریں تو آپ محفوظ رہیں گے. تو یہ دعائیں آپ کو شروع میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے میں جو ہے نا وہ مشکل لگے، پڑھنے میں جو ہے وہ الفاظ مشکل لگیں. پڑھتے 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 آپ یوز ٹو ہو جائیں گے اور آپ کو اسٹرینج قسم کا حفاظتی حصار محسوس ہوگا اپنے پاس. آپ کو لگے گا اس سے پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ میں اتنی ایکسپوزڈ ہوں خطروں میں، ہر وقت جو ہے نا میرا دل گھبرا رہا ہے، میں ڈپریشن میں ہوں، میرے سر درد ہو جاتا ہے، میں کہیں جاتی ہوں وہاں سے آتی ہوں تو مجھے عجیب عجیب وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن آپ کو لگے گا آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، مطلب آپ 80% محفوظ ہو جائیں گی. باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ان دعاؤں میں یہی ہیں کہ گناہ جو ہے نا وہ بھی ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں شیطان کا ہتھیار بنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اپنے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں نافرمان بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی. تو باقی چیزیں آپ نے اپنے گناہوں سے، اپنے حرام چیزوں کے کھانے پینے سے، اگر آپ کے گھر میں بدعات ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں اگر ایسی رسومات ہو رہی ہیں جو دین کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، شادی کے مواقع، خوشی کے مواقع، میت کے مواقع، برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، اینیورسریز ہو رہی ہیں، ڈھولکیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، مکس گیدرنگز ہو رہی ہیں، تو آپ ان دعاؤں کے کم سے کم اثرات میں آئیں گے. یعنی کہ پھر آپ یہ 10% دعا ورک کرے گی، 20% دعا ورک کرے گی. جتنے جتنے آپ سنت پہ ہوں گے، جتنے جتنے آپ دین کے منہج پہ ہوں گے، جتنا جتنا آپ شریعت کے منہج پر ہوں گے، اتنی یہ دعائیں ورک آؤٹ کریں گی. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ اسکالرز جو ہیں یا جو دین میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں اتنی افیکٹ نہیں کرتی. ان کو بڑے بڑے تانے لوگ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑی بڑی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر ویری چل اباؤٹ اٹ، دے ڈونٹ فیل اسٹریسڈ. اس کے علاوہ کوئی عام انسان ہوگا گناہ گار، اس کو ذرا سا کوئی کہہ دے گا بھائی آپ سیلیبریٹی فار انسٹنس، اس کو کہہ دیا جائے گا تو وہ آگے سے پوری پوری ان کی وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کہا کیسے اور ہمارے یہ رائٹس ہیں اور ہمیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، اور ایک پوری جنگ شروع ہو جاتی ہے میڈیا پہ. لیکن آپ اسکالرس کو کہہ دیں وہ آگے سے جواب بھی نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. تو آپ کو بھی فرق ہی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، لٹرلی آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور یہ دعائیں پڑھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ یہ کون سا خزانہ تھا جسے میں محروم تھی، یہ کون سے الفاظ تھے، میجیکل ورڈز تھے، اسپیل تھا جس کو میں نے اللہ تعالیٰ نے اتنا عرصہ مجھے محروم رکھا. آپ کو ریگریٹ ہوگا. اتنی پیاری یہ دعائیں ہیں. اس کو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے کراؤں گی تاکہ آپ کو یہ دعائیں سمجھ آ جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جن لوگوں کو جانا ہے چلے جائیں، سبین کو انمیوٹ کر دیجیے. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے بعد جو ہے پی ڈی ایف فائزہ میں شیئر کر دوں گی. سوری میں کہہ رہی ہوں عائشہ شیئر کر دیں گی، نہیں تو میں شیئر کر دوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. عائشہ وقتاً فوقتاً دعائیں جو ہیں وہ چینل پہ شیئر کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ، انسٹاگرام پہ ہماری یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. ان کو نہ صرف یہ کہ خود یوز کیا کریں، لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں. کوئی بھی چیز آپ ایک دفعہ کریں گے اس کا ریوارڈ ایک دفعہ ہے. آپ اس کو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے کسی نے فارورڈ کی اور میں نے اس کو آگے فارورڈ کی، 1000 لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے. تو جس شخص نے مجھے آگے فارورڈ کی اس نے یہ سوچ کے نہیں کی
کہ 1000 کو کرنی ہے، اس نے کہا یوشا کو کر دیتے ہیں، اس کو فائدہ ہوگا. لیکن وہ چھوٹا سا ٹوٹکا تھا، چھوٹا سا کوئی ہیک تھا، چھوٹا سا کوئی کسی کے لیے آسانی تھی، میں نے آگے فارورڈ کری، 10,000 لوگوں کو اس کو فائدہ ہوا. سب نے کہا کہ اس کو تو ہم نے مزید فارورڈ کیا، اتنی آسانی ہوئی. تو آپ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ ہم چینل سے کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو کیا ہی فائدہ ہوگا. آپ جس گروپ میں کریں گے، فیملی گروپ میں کریں، فرینڈس گروپ میں کریں، فیس بک پہ کریں، انسٹاگرام پہ کریں، اس کو شیئر کریں، ری شیئر کریں. اسی طریقے سے علم پھیلتا ہے. یہی صدقہ جاری ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جاری رہنے والی چیز ہے، جو کہ رک ہی نہیں رہی ہے. ایک دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہے وہ آج تک چلی چلی آ رہی ہے. کوئی کسی فارم میں اس کو آگے فارم کیے جا رہا ہے، کوئی لکھا ہوا، کوئی پڑھا ہوا، کوئی بک مارک کی صورت میں، کوئی فیس بک پہ، کوئی انسٹاگرام پہ، رک ہی نہیں رہا ہے. تو آپ اس کو کبھی بھی نیکی کو چھوٹا مت لیں، آپ لوگ شیئر کریں. اور شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ سب لوگوں کو محفوظ کریں. بھائی آپ کا دشمن جو ہے نا، وہ بھی جو دعائیں پڑھے گا تو وہ سیدھا ہو جائے گا. میری ایک دوست تھی، تو میں نے کہا مجھے تمہاری نا فلاں چیزوں سے بڑا خطرہ رہتا ہے، تم نے یہ دعا پڑھنی ہے اپنے لیے. مجھے تم سے یہ پرابلم رہتی ہے، مجھے تمہاری یہ چیز جو ہے نا، آئی کانٹ اسٹینڈ دس، تو یہ تمہیں اپنے اوپر اپنی یہ دعا پڑھو. تو مطلب آپ ایک انسان کو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اس کی یہ، فار انسٹنس کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں سست ہوتے ہیں، تو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ کچھ لوگ یہ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں. تو آپ کو اریٹیٹ، آپ ان ساتھ کام بھی کرنا ہے اور آپ اریٹیٹ بھی ہو رہے ہوتے. تو میں نے کہا تم یہ دعا پڑھو. اور اپنے لیے بھی میں نے دعا کی، مجھے بھی صبر، اللہ تعالیٰ مجھے ابھی کے ابھی صبر دے دیجیے. مجھے بہت زیادہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا والی دعا خود بھی پڑھتی تھی، اس کو بھی. آپ یقین کریں میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا وہ خاص ایک جو اس کا صفت تھی، جو شر کے طور پہ میرے لیے تھی یا نقصان کے لیے تھی، وہ دور کر دی. اور اتنا خیر کا معاملہ ہوا، اتنا اچھا کام ہم لوگوں نے مل کے کیا. تو بعض اوقات آپ یہ دعائیں اپنے دشمنوں کو بھی دیں، جن کو آپ کو لگ رہا ہے نا آپ کی ساسیں ہیں، نندے ہیں، بھابیاں ہیں، آپ کے شوہر ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی جو بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے ایکس وائی زیڈ. ان کو یہ دعائیں بھیجیں تو آپ دیکھیے گا ان سے آپ کو شر ملے گا ہی نہیں. یا ان کے بہاف پہ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے. پھر آپ ان کے بہاف پہ کہ اللہ تعالیٰ میں ان کے حق میں یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ جو سرکشی ہے، ان کی جو نافرمانی ہے، یہ دور کر دیں. تو آپ کی گئی دعا قبول ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں دعا مانگی نا، اللہ تعالیٰ ان کو مجھے دے دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خیر کا باعث بنا کے دیا نا، ایسا تو نہیں دیا. یعنی کہ اچھا ہی بنا، اور کتنے اچھے بنے. یعنی کہ ان سے بہترین رولر دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان سے بہترین جو ہے لیگیسی یا رول کرنے والا، گورن کرنے والا کسی بھی اسٹیٹ کو ہے ہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہت بہتر بنا کے دیتا ہے. اس کا ہوتا ہے شر، وہ ہمارے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جب ہمارے ساتھ آتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بناتے ہیں، ہمیں اس کا مقدر بناتے ہیں، وہ انتہائی خیر ہوتی ہے. حضرت عمر کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کانفیڈنٹلی دین کو انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، اسٹیبلش کیا، وہ کسی اور صحابی کے بعد نہیں کیا. ایسی تھوڑی دعائیں مانگی ان کی، لیکن تھے وہ دشمن اس وقت. تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو کل کروں گی. سبین کو انمیوٹ کر دیجیے. سبین نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک دعا ہے جو میں تشہد میں پڑھتی ہوں، نیا شیئر کر دی ہے میں نے، تو یہ میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. تو یہ دعا میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ تاکہ اور لوگ بھی اس کو پڑھ لیں، تو میں نے گروپ میں شیئر بھی کر دی ہے. جزاک اللہ خیر سبین، بہت پیاری دعا ہے. اس کو ایکسپلین بھی کریں آپ، کیوں پڑھیں ہم یہ جی دعا؟ اس میں جی اس میں یہ ہے کہ میں اللہ کی حفاظت چاہتی ہوں، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. ایول آف مائی ہیئرنگ، مطلب سننے سے جو مجھے شر پہنچتا ہے سننے سے، اور جو شر پہنچتا ہے مجھے دیکھنے سے، سائٹ بصوری، اور میری زبان سے، من شر لسانی اور من شر قلبی یعنی دل سے، اور ایول آف مائی سیمنس یعنی منی. یہ جو ہے اس میں تھوڑا سا مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا چیز ہے، بس یہ میں نے تھوڑا سا اور پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بالکل. عائشہ یہ دعا آ سکتی ہے اس وقت سلائڈ پہ؟ چیٹ میں سبین نے شیئر کری ہے، چیٹ پہ سب لوگ چلے جائیں اور وہ دعا دیکھ لیں. اگر سب عائشہ جو ہیں وہ کیونکہ ابھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، نیٹ ورک کا، اگر مسئلہ نہیں ہے تو وہ اسکرین پہ بھی لے آئیں گے، ٹھیک ہے، سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اگر عائشہ اس کو الگ سے ریکارڈ کرنا ہے تو پھر ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں، تو ہماری یہ دعا بھی حفاظت کے اذکار میں آ جائے گی، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا یہ دعا ہمارے پاس جو ہے سبھی نے شیئر کری ہے، یہ حفاظت کی دعاؤں میں سے ہی تھی، لیکن چونکہ ہم نے شارٹ لسٹ کری تھی
اس لیے میں نے ان لوگوں کو یہ دعائیں نہیں کرائی تھیں، کیونکہ اللہم عافنی فی بدنی ہم نے کر لی تھی، تو یہ اسی کیٹیگری میں ہے، لیکن ضرور پڑھنی ہے۔ ایاک نستعین ایپ ہے، وہاں پہ مسنون دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ مسنون اذکار جو ہیں وہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ دعائیں آتی ہیں۔ یہ دعا یہ آپ سے کہہ رہی سبین نے شیئر کری، بالکل سبین نے صحیح بولا ہے کہ شر سمعی و من شر بصری، کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں، آپ کی پناہ میں آتی ہوں، کس چیز سے؟ شر سے۔ کس کے شر سے؟ سماعت کے۔ اور سمعی کا مطلب ہے میرا، ٹھیک ہے؟ سمعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کی سماعت، سمعی کا مطلب ہے میرا، میرا سننا۔ میں اپنی سماعت کے شر سے، کہ جو میں سن لوں اس کے بعد جو میں ایکشن پلان لوں، اس کے بعد جو مجھے غصہ آئے، اس کے بعد جو میں ڈھیلی ہو جاؤں، کوئی کہے کہ چلو چلو نماز نہیں پڑھو بس یہ سننے کی دیر ہے، اور میں سست ہو جاؤں، اس شر سے میں پناہ چاہتی ہوں۔ کتنی ضروری دعا ہے نا یہ۔ وَمِن شَرِّ بَصَرِي، اور یہ کہ میں کچھ چیز دیکھوں اور اس کا شر جو ہے وہ اس کی وجہ سے میں پھیلاؤں، یا وہ میرے لیے شر بن جائے۔ جیسے کوئی بھی چیز آپ نے دیکھی اور پھر اگر آگے آپ نے بتائی، اس میں آپ نے ایگزیجریٹ کیا، انڈر ریٹ کیا، آپ نے آ کے لوگوں کو بتا دیا۔ فار انسٹنس جیسے بچے جاتے ہیں گھروں میں اور آ کے بتاتے ہیں مما ان کے گھر میں یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، تو اس بچے نے شر ہی پھیلایا نا، کسی کے گھر کی بات ایکسپوز کری، کسی گھر کی بات کو ڈسکلوز کرا۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ خود جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سچویشن کو، خود ہی آپ بتا لیتے ہیں بھائی میں نے دیکھا تھا، اس نے تو یقیناً یہ کیا ہوگا، غلط گواہی دینا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ شر، کیونکہ یہ شر جو ہے نا اتنا سخت شر ہے، اس کی پوچھ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سننا ہے، جو دیکھا ہوا ہے، جو ہم سن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اگر نقصان پہنچا دیا لوگوں کو یا اسلام کو، تو اس کا الگ ہی ایک مواخذہ ہونا ہے۔ وَمِن شَرِّ لِسَانِي، اور پھر زبان کا شر، اس کی تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں۔ زبان کا تو شر ویسے ہی شدید قسم کا ہوتا ہے جو ہم زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لیجیے۔ وَمِن شَرِّ قلبی، اور دل کے شر سے۔ جو دل ہے نا، میرا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو، میرا دل تھا کرنے کو، آئی وانٹڈ ٹو ڈو دس، آئی فیل لائک ڈوئنگ دس، میرا موڈ ہو رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا ہمارا کچھ کرنے کو، اس کی وجہ سے ہم کر گزرتے ہیں ہر چیز، وہ چیز ہے۔ اور پھر وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سیمن ہے آپ کا یا سپرم ہے، اگر مرد پڑھ رہا ہے تو یہ اس کا سپرم ہو گیا، اور اگر عورت ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ من شَرِّ مَنِيِّ، یعنی کہ اگر کسی انسان کو سیکس کی ارج ہو اور اس کے لیے وہ غلط کام کرے، یا وہ کوئی غلط مووی دیکھنا شروع کر دے، پورن دیکھنا شروع کر دے، جسٹ بیکاز کہ اس کی وہ والی ارج جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا، اگر یہ ارج نہیں ہوتی تو رشتہ ہی نہ چلتا میاں بیوی کا، اور اس طریقے سے اولاد ہی پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت لذت والا معاملہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ، ایک ڈسگسٹنگ سا، ایک گندا سا مرحلہ جو ہے ہمارے لیے اٹریکٹیو بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اس پہ موویز بن جاتی ہیں، اس پہ بلو فلمز بن جاتی ہیں، اس پہ پورن اور ایڈلٹ مووی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ہم کیوں دیکھیں؟ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری یہ والی جو منی والی جو ہماری ایک ارج ہے نا، وہ ہمیں اکساتی ہے دیکھنے کے لیے۔ فار انسٹنس جو ہمارا LGBTQ ہے، اس میں عورتوں کو عورتوں سے لذت مل رہی ہوتی ہے، مردوں کو مرد سے لذت مل رہی ہوتی ہے، یا ملٹیپل چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ 2-3 لوگوں کے ساتھ بھی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کیٹیگری میں آ جاتی ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور منی کا مطلب ہے اس آپ کی جو منی ہے، آپ کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا شر، اس سے آپ ایسی کوئی چیز نہ پیدا کر لیں جس کی وجہ سے آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ جیسے کہ ٹرمپ یا نیتن یاہو جیسی اولاد جب پیدا ہو جائے، جو کہ اللہ کے شریعت، اللہ کے دین کو نقصان شدید پہنچانے والی ہو، تو یہ والی دعائیں مانگنی ضروری ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ دین کے اگینسٹ نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تو یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ من کا مطلب ہے نا، من اس کا مطلب ہے اس میں سے، یعنی کہ اٹس ناٹ ڈے کہ میری آنکھیں پوری کی پوری شر ہیں، من جہاں بھی آ جائے گا اس کا مطلب ہے سم آف دا ایول، سم آف دا ایول آف دس، سم آف دا ایول آف سماعت، some of the evil of the بصارت، some of the evil of the لسان، some of the evil of the قلب، some of the evil of this منی، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بری نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر سبین، آپ نے اتنی اچھی دعا ہمارے ساتھ شیئر کری، اور یہ ہماری مزید ایڈ آن، یعنی کہ ایک ایڈ ہی ہو گئی ہے ایک طرح سے، اور جن لوگوں نے جو محروم رہ جاتے وہ محروم نہیں رہے، تو سبین کو جزاک اللہ خیر بولیں، اور ان دعاؤں کو کثرت سے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ کل ہم دشمن سے حفاظت کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔